کہ سیلف میڈ کوئی بھی نہیں ہوتا, سب اللہ پاک کی عطا ہوتا ہے, اللہ پاک کس سے کیا کام لے لے. اس ملک میں اس وقت وہ اسٹیٹ ہے کہ وہ ریورس سائیکل چلا ہوا ہے اور وہ ہر بزنس کی سیلز کو افیکٹ کر رہا ہے. سیلز کے افیکٹ ہونے کے نتیجے میں ہر بزنس افیکٹ ہو رہا ہے. وہ ٹرم یوز کرتے ہوتے تھے کہ جس وقت ریسیشن آتا ہے نا اس وقت مارکیٹ کریکشن لیتی ہے. اگر وہ اسلامی نظام بھی ہے یا خلافت بھی ہے تو خلافت بھی بیعت لینے کے بعد اسٹیبلش ہوتی ہے. جمہوریت کا جو اوریجنل ڈیفینیشن ہے وہ گورنمنٹ آف دا پیپل بائی دا پیپل فار دا پیپل. ان ایجوکیٹڈ لوگوں پہ ایک نظام کی امپلیمنٹیشن کا افیکٹ ڈفرینٹ آئے گا اور وہ فکری طور پہ ڈیولپڈ لوگوں پہ اس نظام کی امپلیمنٹیشن کا افیکٹ ڈفرینٹ آئے گا. ہر فرد کی اصلاح ہونے کی ضرورت ہے انڈیویجول کیپیسٹی میں. جب اس کے آپ ایٹیکیٹس اور مورائل صحیح سیٹ کریں گے تو جو بھی آپ نظام اس میں دیں گے اس میں وہ بہترین پرفارمنس کی کوشش کرے گا. اب آپ کے بچے آپ سے پوچھ کے نہ چلیں گھر میں تو کیسا محسوس کریں گے آپ؟ پہلی تو بات ہے کہ اسلامی نظام جو ہے وہ دنیا میں خلافت کی صورت میں قائم رہا ہے اور خلافت ہم سے بہت دور نہیں, 1924 تک وہ دنیا میں موجود تھی. سود میں جکڑی معیشت ہے, یہ تو 1-2 سالوں میں نہیں نکلنے والی. اور اگر آپ باہر جا کے دیکھتے ہیں, یو کے میں آپ دیکھیں وہ وہاں پہ اسلامک بینکس ہیں, وہاں پہ آپ کو اسلامک بینکنگ ملتی ہے اور یہاں پہ ہم سود میں جکڑے ہوئے ہیں. انڈیویجولز کی سلیکشن کا ایک میکنزم ضرور اسٹیبلش کریں کہ کون سا فرد یہ اہلیت رکھتا ہے کہ وہ ملک کی باغ دوڑ سنبھال سکے. جو ٹریٹس کے باوجود اس فرد کی طرف لائکنگ کی بنیاد یو این کی ہوئی ایک سپیچ ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ اس قوم میں اور مسلمان قوم میں من حیث القوم وہ محبت وہ حب دین اس قدر اویلیبل ہے کہ وہ جب کسی نے اس کو تھوڑی سی شمع دکھائی ہے تو وہ بھڑک اٹھا ہے. پہلی تو بات یہ کہ اللہ کا حکم ماننے کے لیے اسٹیبلٹی شرط نہیں ہے, وہ اللہ کا حکم ہے, وہ آپ نے امپلیمنٹ کرنا ہے بھلے آپ کو بھوکے پیاسے رہ کے کرنا پڑے. ہسٹری کے انقلابات دیکھیں تو ایک ایرانین انقلاب ہی ہے جس کا سروائیول باقیوں سے زیادہ ہے اور اب تک ان کا سسٹم یا نظام حکومت چل رہا ہے. اگر دنیا میں ایک ہی ریالٹی ہے اور وہ ریالٹی اللہ پاک نے آپ کو دے دی ہے تو آپ کو تو یہ چاہیے کہ آپ نان مسلمز کو بھی اس ریالٹی کی حقیقت سے روشناس کرائیں. آپ مجھے یہ بتائیں اپنا احمد بھائی, آپ اپنے بچوں کو کنٹرول کرنا چاہیں گے کہ لوز چھوڑنا چاہیں گے؟ آف کورس کنٹرول کرنا چاہیں گے. کیوں؟ تاکہ وہ ایک لیمٹس میں رہے نا, یہ تو نہیں نا کہ شتر بے مہار تو نہ ہو جائے. یہی آپ کے سوال کا جواب ہے کہ جو انسان بحیثیت کریشن ہے نا اس کا کنٹرول کا نظام اللہ پاک نے اس مینول کی صورت میں دیا ہے. یعنی اگر آپ نے ایک پیٹرولیم کی منسٹری چلانی ہے, آپ نے ایک کنسٹرکشن کی منسٹری چلانی ہے, آپ نے ایک لا کی منسٹری چلانی ہے تو اس کے لیے آپ کو اہل ٹیکنیکل بندہ چاہیے. ایک ایسا نظام ممکن نہیں تھا کہ وہ 1924 تک قائم رہتا اگر وہ ریلیف نہ دے رہا ہوتا. بات یہ ہے کہ خان صاحب نے وہ گفتگو کی یا ہم پہ ایز مسلمان یہ فرض ہے یا ہمارے اداروں پہ ایز مسلمان یہ فرض ہے. اصل گفتگو جس کی اس ملک میں ضرورت ہے وہ اللہ کے دین سے نسبت رکھتا ہوا نظام نافذ کرنے کی گفتگو ہے. وہ خان صاحب کریں, وہ میاں صاحب کریں, وہ زرداری صاحب کریں, وہ جنرل عاصم منیر صاحب کریں, وہ فرض سب پہ ہے. تو ہمیں اپنی قوم کو ایسے دیکھنا پڑے گا کہ اس وقت ہم نہ چاہتے ہوئے اس پروسیس میں انٹر ہو گئے ہیں جس وقت ہم اپنے پروٹیکشن کا پہلا میکنزم جلانے لگے ہیں. ہمارے اداروں میں اور یونیفارم میں بیٹھے لوگوں کی غلطیاں بھی قوم کو نظر آئیں گی اور ان کو خود کو بھی نظر آئیں گی اور ایک معیار طے ہو جائے گا کہ اس کرائیٹیریا کو فالو کرنا ہے. السلام علیکم جی, حافظ احمد پوڈ کاسٹ میں خوش آمدید. الیکشن ہوئے تازہ, صورتحال آپ سب لوگوں کے سامنے ہے, کوئی سمجھ نہیں آ رہی ملک کس طرف جائے گا, معیشت کس طرف جائے گی, ملک کی جو حالات ہیں آخر اس کا سلوشن کیا ہے. کیا ہمارا ملک جیسے چل رہا ہے ایسے ہی چلتا جائے گا یا ہمیں کوئی امید کی کرن نظر آئے گی, کوئی ہمارے پاس ایسا سلوشن آئے گا کہ ہمیں پتہ تو چل سکے کہ اگر ہم یہ کریں گے تو اس سے ہم کوئی بہتری لا سکتے ہیں اپنے ملک کے اندر, اپنی معیشت کے اندر. میرے ساتھ جو شخصیت موجود ہے بائی پروفیشن ہی از این آرکیٹیکٹ, انٹرپرینور ہیں, پاکستان میں بہت بڑا ان کا بزنس ہے ماشاءاللہ اور معیشت میں ان کا بڑا ایک پازیٹیو کردار ہے. اب ان سے پوچھیں گے کہ بھائی بزنس مین کیسے افیکٹ ہو رہا ہے, آگے سلوشن کیا ہے. میرے ساتھ موجود ہیں جناب سعد نذیر صاحب. صاحب بھائی تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم. جی خیریت سے؟ الحمدللہ, آپ بتائیے خیریت سے؟ صاحب جی پہلے آپ ہمیں اپنے بارے میں بتائیے کہ آپ ایک آرکیٹیکٹ اور اس کے بعد اچانک سے آپ بزنس کے اندر اور پھر ماشاءاللہ بہت بڑے بزنس کے اندر, تھوڑا میں اپنے سفر کے بارے میں بتائیے پھر ہم انشاءاللہ باقی کرنٹ سچویشن پہ بھی آئیں گے. جی اللہ پاک کا خصوصی کرم ہے, اللہ پاک کا احسان ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ لوگ اس کو نارملی ڈیفائن کرتے ہیں کہ جی سیلف میڈ آدمی ہیں آپ یا اس طرح کی ڈیفینیشن دیتے ہیں. سب سے پہلے میں سمجھتا ہوں کہ سیلف میڈ دنیا میں کوئی بھی نہیں ہوتا. جو آپ کو بائی برتھ ایٹماسفیئر ملتا ہے وہ قضا کے امر میں آتا ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ میری قضا یہ تھی کہ مجھے اللہ پاک نے بہت اچھے والدین عطا کیے
اور اس کے بعد مجھے بزرگوں کی صحبت اللہ پاک نے عطا کی، اور اس کی نسبت سے جہاں آج ہم کھڑے ہیں وہ صرف اللہ پاک کی عطا اور کرم ہے، اس میں اور کسی کا کمال نہیں ہے۔ تو پہلی تو ڈیفینیشن یہ ہے کہ سیلف میڈ کوئی بھی نہیں ہوتا، سب اللہ پاک کی عطا ہوتا ہے۔ اللہ پاک کس سے کیا کام لے لے، کب کس کو کیا عطا کر دے، یہ اس کی عطا ہے۔ تو پیرنٹس کا ہاتھ رہا جی ایجوکیشن میں۔ میرے والد صاحب سول سروس سے ریٹائرڈ ہیں، اور سول سروس میں انہوں نے ساری عمر گزاری، تو ان کی بہت فوکس تھا ایجوکیشن کے اوپر، اور انہوں نے جیسے تیسے کر کے ہمیں اچھے اسکولوں میں الحمدللہ پڑھایا۔ اور میں نے اپنا جو گریجویشن ہے اے لیولز او لیولز یہ، اور ہائی اسکول ڈپلومہ انٹرنیشنل اسکول آف شویفات ہے یہیں پہ لاہور میں، وہاں سے کیا، اور اس کے بعد آرکیٹیکچر کے لیے نیشنل کالج آف آرٹس میں ایڈمیشن لیا۔ کچھ تھوڑا سا وقت ملک سے باہر جانے کا موقع ملا، لیکن میرا دل نہیں وہاں ٹھہرا، اور اللہ پاک نے 2-3 مہینے میں واپس آنے کا موقع دیا۔ یہاں آ کے آرکیٹیکچر کا کالج جوائن کیا، اور اس میں بھی فکر یہ ہوتی تھی، جو کہ میرے والد صاحب سول سروس میں ہوتے تھے، کہ انہیں خدا نہ خواستہ کوئی ایسا کام جو اس ملک میں اب بہت عام ہو گیا اور معیوب بھی نہیں سمجھا جاتا، وہ نہ کرنا پڑے، اور اپنی فیملی کی سپورٹ بننے کی کوشش کی۔ تو ڈیورنگ ایجوکیشن ہی 1998 میں اللہ پاک نے اپنا آفس ڈیولپ کرنے کا موقع دیا، اور مجھے کہیں جاب کرنے کا اتفاق نہیں ہوا، نہ ایسا کوئی موقع آیا کہ کسی کے ہاں جا کے جاب کرتے۔ تو شروع دن سے ہی اپنے کام کا آغاز کیا، جو ڈیزائننگ کالج میں سیکھی وہی ہم نے لوگوں کو ایز سروس آفر کرنا شروع کر دی۔ کچھ سینئر دوست شروع میں ساتھ رکھے، الٹیمیٹلی جس وقت کام چل پڑا ان کی ضرورت نہیں رہی، اور پھر ہم نے پہلے ڈیزائن اینڈ کنسٹرکشن لوگوں کو کر کے دینا شروع کی، اور اس کے بعد ہم نے ٹرن کی سلوشنز دینا شروع کر دیے، کہ ہم آپ کو جن پیسوں میں سینئر آرکیٹیکٹ صرف ڈیزائن کر کے دیتے تھے، ہم اس میں لوگوں کو ایگزیکیوشن بھی کروا کے دیتے تھے، یعنی کنسٹرکشن بھی کرواتے تھے۔ تو اسٹارٹیڈ آف ایز این آرکیٹیکٹ، اور کنسٹرکشن کا کام شروع کیا۔ پھر اللہ نے تھوڑا سا کہہ لیں بزنس کا مزاج رکھا ہوا تھا طبیعت میں، تو مختلف تجربے وقتاً فوقتاً کرتے رہے۔ پھر ہم نے ایک پرنٹنگ کا، آن لائن پرنٹنگ کا سیٹ اپ شروع کیا، جو کہ USA UK آسٹریلیا کینیڈا 4-5 ملکوں میں ہم انٹرنیشنلی وہ پروڈکٹس ڈیلیور کرتے تھے، آن لائن آرڈرز لیتے تھے، یہاں ڈیولپ کرتے تھے، ڈیلیور کرتے تھے۔ پھر ہم وہاں سے ریٹیل میں چلے گئے، ریٹیل سے پھر ایک فیشن برانڈ میں چلے گئے۔ تو پھر کسی بزرگ نے مت دی کہ آپ اصل میں آرکیٹیکٹ ہیں، تو اپنے اصل کام پر فوکس کریں، اور اگر آپ اس کی کوئی بزنس ایکسٹینشن شروع کرنا چاہتے ہیں تو وہ ریئل اسٹیٹ ڈیولپمنٹ ہے۔ تو وہاں سے پھر ہم نے ریئل اسٹیٹ مارکیٹنگ کے شعبے کو ٹیک اپ کیا، اور لوگوں کے لیے ہم نے مارکیٹنگ شروع کی، اور پھر مزید کسی بزرگ نے یہ کہہ لیں دعا بھی دی، اور جو ہے ہدایت بھی دی کہ آپ اپنا جو ہے وہ کام خود کا شروع کریں۔ تو اللہ پاک آپ کو 2-4 سال میں جو آپ لوگوں کو سروس دیتے ہیں، وہ ایسی بہت ساری سروسز لوگ آپ کے لیے کر رہے ہیں۔ تو وہ اللہ نے پھر یہ ہم نے بنیاد رکھی۔ راولپنڈی اسلام آباد میں ہمارے پارٹنر ہیں چودھری ندیم اعجاز صاحب اور نعیم اعجاز صاحب، ان کے توسط سے ہم نے وہاں بلو ورلڈ سٹی کی بنیاد رکھی، اور لاہور میں یہاں بلو ٹاؤن کی بنیاد رکھی۔ تو وہاں سے ایک سلسلہ الحمدللہ چیزوں کا چل پڑا۔ ماشاءاللہ، آپ نے یہ بات بہت خوبصورت کی ہے، اور میں بھی اسی بات سے ایگری کرتا ہوں کہ کامیابی اللہ کے کرم سے ہوتی ہے۔ ایسی لوگ اس کو، بلکہ میں تو یہاں تک کہتا ہوں کہ کچھ لوگ کامیاب ہونے کے بعد گھر میں ایک پرانی گاڑی کھڑی کر لیتے ہیں کہ دادا ابو کی ہوتی تھی، دادا ابو چاہے کبھی گاڑی میں بیٹھے ہی نہ ہو۔ میں ان جنرل بات کر رہا ہوں۔ تو نوجوانوں کو یہ سیکھنا چاہیے کہ جو بھی کامیاب ہوتا ہے وہ اللہ کے کرم سے ہی کامیاب ہوتا ہے۔ ساتھ ساتھ موجودہ صورتحال کی طرف آتے ہیں۔ الیکشن ہوا ہے، جو سیاسی استحکام ہم سوچ رہے تھے وہ ہمیں نظر نہیں آ رہا۔ ایک بزنس مین کیسے افیکٹ ہوتا ہے، ایک عام آدمی کیسے افیکٹ ہوتا ہے، اور ایک بزنس مین کیسے افیکٹ ہوتا ہے؟ اچھا جی، یہ اس وقت ملک میں بہت سارے کاروباری افراد بھی پریشان ہیں، اور نوکری یافتہ جو لوگ ہیں، نوکری طبقہ لوگ ہیں، وہ بھی پریشان ہیں، اور اس کی وجہ آپ کی انفلیشن ہے، کہ جو آپ کے پیسے کی ویلیو ہے وہ دن بہ دن گرتی جا رہی ہے۔ اور ہمارے ملک کا بہت بڑا انحصار چونکہ امپورٹ پہ ہے، تو جو ڈالر کا ریٹ ایسکلیٹ کرتا ہے، اسی طرح آپ کی بیربلٹی لوکلز کی اسی طرح سے کم ہوتی جاتی ہے۔ تو اس وقت جو پچھلے 5 7 8 سالوں میں اس ملک میں ہوا، وہ اس کی تفصیل میں ہم آگے چل کے جاتے ہیں انشاءاللہ جب سسٹم کی ڈسکشن کرتے ہیں، لیکن جو بھی ہوا اس کے نتیجے میں، جو بھی ہوا جس کی وجہ سے بھی ہوا، جس کو مرضی مورود الزام ٹھہرا لیں، اس کا رزلٹ یہ نکلا ہے کہ عام بندے کی پہنچ سے جو ڈیلی روٹین کے امور ہیں وہ بھی نکل گئے ہیں، اور بزنس مین کے ہاتھ سے اس کی سپلائی چین مینجمنٹ بھی افیکٹ ہو گیا، اس کا کلائنٹ بھی افیکٹ ہو گیا۔ آپ کا جو مرضی کاروبار ہو،
اس کی ریلائنس آپ کی سیلز پہ ہوتی ہے، اور سیلز کی ریلائنس جو ہے وہ آپ کی جو اینڈ یوزر ہے یا کنزیومر ہے اس کی بائنگ کیپیسٹی پہ ہوتی ہے. تو جب لوگوں کی بائنگ کیپیسٹیز کمپرومائز ہو گئی ہیں تو الٹیمیٹلی ہر بزنس پہ اس کا افیکٹ جانا ہے، وہ بھلے کلودنگ کا بزنس ہو، وہ بھلے ریٹیل کا بزنس ہو، وہ بھلے ریئل اسٹیٹ کا بزنس ہو. جس وقت آپ کی بائنگ کیپیسٹی کمپرومائز ہوگی اور آپ بچوں کی فیسیں دینے سے قاصر ہو گئے اور اپنے پٹرول کے پیسے دینے سے قاصر ہو گئے، تو وہ ایک ریورس سائیکل چل پڑتا ہے جو پھر ہر بزنس کو افیکٹ کرتا ہے. تو اس ملک میں اس وقت وہ اسٹیٹ ہے کہ وہ ریورس سائیکل چلا ہوا ہے اور وہ ہر بزنس کی سیلز کو افیکٹ کر رہا ہے. سیلز کے افیکٹ ہونے کے نتیجے میں ہر بزنس افیکٹ ہو رہا ہے. تو یہ اس وقت پوزیشن ہے جی ہمارا. الحمدللہ پھر بھی اللہ پاک کا کو خاص کرم ہے کہ نظام باقی سب کا ہم پرابلم میں ہی سنتے ہیں، لیکن ہمیں الحمدللہ یہ کہنے کی دن بھر توفیق نہیں ملتی کہ ہم کسی پرابلم میں. اللہ پاک ہمارا نظام بڑا اچھا چلا. اللہ تعالیٰ اور برکت دے. اس سچویشن میں خدشات ہیں نوجوانوں کے ذہن میں. ٹھیک ہے ہمیں اسلام کہتا ہے کہ مایوسی کفر ہے، لیکن اس وقت جو نوجوان مایوس ہیں ہم اسے کیسے سمجھائیں کہ مایوسی کفر ہے؟ کیا اس کی آپ کو مایوسی جائز لگتی ہے؟ مایوسی دیکھیں، میں نے جس وقت واز گروئنگ ایز اے بزنس مین، تو میرے جو استاد ہیں جنہوں نے پہلا میرے سے گھر ڈیزائن کروایا ہے، طارق چودھری صاحب ہیں، ہمارے نیبر بھی ہیں جہاں ہم رہتے ہیں، اسی سوسائٹی کے ساتھ میں ایک سوسائٹی وہاں رہتے ہیں. تو وہ ٹرم یوز کرتے ہوتے تھے کہ جس وقت ریسیشن آتا ہے نا اس وقت مارکیٹ کریکشن لیتی ہے. تو اس کو آپ مایوسی کہیں یا اس کو آپ کریکشن کہیں. بیسکلی جس وقت بزنسز ایکسپینڈ کر رہے ہوتے ہیں یا جب آپ قرض لے کے اپنا بزنس ایکسپینڈ کر رہے ہوتے ہیں تو وہ ریئل ٹائم اپنی بنیادوں سے ہٹ کے ایک آرٹیفیشل گروتھ ہو رہی ہوتی ہے. اس کو کریکشن کا موقع ملتا ہے جس وقت وہ ٹف ٹائم دیکھتا ہے. تو کوئی انڈیویجول ٹف ٹائم دیکھے تو وہ گرو کرتا ہے، کوئی بزنس ٹف ٹائم دیکھے تو اس کی سروائیول کے ٹیکٹکس اسے اڈاپٹ کرنے پڑتے ہیں اور وہ اس کو اس امپروومنٹ کی طرف لے کے جاتے ہیں جو صحیح وقت آنے پہ ایک بزنس کو یا انڈیویجول کو چاہیے ہوتے ہیں میئرز، وہ لینے کا اس کو موقع ملتا ہے اور اس کو سیکھنے کا موقع ٹف ٹائم میں ملتا ہے. ٹھیک ہے. تو بحیثیت قوم اور کہہ لیں مسلمانوں کی ہسٹری یہ رہی ہے کہ جتنا وہ سرپریس کیے گئے ہیں اتنا وہ ابھر کے آتے ہیں. اور ہم ایز اے نیشن بھی پاکستان میں بے شک آپ کرکٹ اٹھا لیں یا روٹین کے امور اٹھا لیں، تو جس وقت ہم پہ پریشر آتا ہے تو اس وقت یہ قوم بہتر پرفارم کرتی ہے. پاکستان میں ہم نے سارے نظام دیکھے ہیں، پارلیمانی نظام بھی، مارشل لا بھی دیکھے ہیں ہم نے، نیم صدارتی نظام بھی دیکھا ہے، لیکن عوام کے مسائل ویسے کے ویسے ہی ہیں. کسی بھی نظام میں عوام کو کچھ نہیں ملا. کوئی اور سلوشن دیکھتے ہیں آپ؟ میں حافظ صاحب اس کو اگزامپل دوں گا. اگر آپ اپنی ذاتی زندگی میں کوئی کاروبار کر رہے ہیں یا آپ اپنے گھر کا نظام چلا رہے ہیں تو ایک سمپل سی یعنی آپ اس کو ایکسپیریمنٹ کر کے دیکھیں کہ اگر آپ کے دفتر میں یا کاروبار میں یا گھر میں اگر آپ سرپرست کی جگہ 5-7 سرپرست نافذ کر دیں ایک سسٹم کے اوپر، یعنی آپ بزنس کر رہے ہوں اور وہاں الٹیمیٹ ڈیسیژن میکر CEO نہ ہو یا چیف ایگزیکٹو نہ ہو، تو اس کا کیا حال ہوگا کہ وہ اپنا ہر معاملہ جو اس نے فریکشن آف اے سیکنڈ میں بزنس مین نے ڈیسیژن لینا ہوتا ہے یا ایک گھر کے سربراہ نے اس کا فوری ڈیسیژن لینا ہوتا ہے، وہ ڈیسیژن لینے کی بجائے وہ محلے کی ایک کمیٹی کو بلا لے کہ میرے گھر یہ مسئلہ پڑ گیا، آپ بتائیں اس کو کیسے حل کریں. 5-7 تو آپ بہت دور کی بات کر رہے ہیں. اگر 2 ہی ہو جائیں تو جی 2 آپ ہی ہو کو نہیں جائیں، سمجھ آتا کہ 2 ہی ہو جائیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اگر سفر بھی کرو تو آپ ایک بندہ امیر مقرر کر لو. اس کا مقصد یہ ہے کہ ڈیسیژن میکنگ کے لیے آپ نے ایک بندے پہ رلائے کرنا ہے، وہ اس کا اہل ہو. شرط یہ ہے. تو گھر میں چونکہ روٹین میں یا اسلامی سوسائٹی میں یا ہمارے ہاں مرد کو وہ فوقت دی گئی تو مرد نے وہ ڈیسیژن لینا ہوتا ہے اور وہ ایک مرد نے لینا ہوتا ہے جو والد صاحب نارملی گھر میں ہوتے ہیں. تو اسی طرح بزنس میں بھی وہ ڈیسیژن ایک لینا ہوتا ہے. اسی طرح اگر آپ ملک کے لیول پہ ڈیسیژن میکنگ میں اتنے سارے ڈیسیژن میکرز کو شامل حال کر دیں گے اور پھر وہ جو ڈیسیژن لے اس کی ایگزیکیوشن کو بھی آپ کویسچن کریں گے یا ہرڈل اس میں کریٹ کریں گے تو پھر اس میں بہتری کیسے آ سکتی ہے. سمپل سی ایک گھر کے لیول کی مثال سے آپ پورے پاکستان کی مثال کو لے سکتے ہیں کہ یہاں ڈیسیژن میکر ایک نہیں ہے، بہت سارے ڈیسیژن میکر ہیں، بہت سارے ہرڈلز ہیں، بہت سارے ڈسرپشن پیدا کرنے والے افراد ہیں جن کی پولیٹیکل اپوائنٹمنٹس میں وہ کیپیسٹی رکھی گئی ہے کہ وہ نظام کے ساتھ اس کو ڈسٹرب کرنے میں اپنا رول پلے کرتے ہیں. تو اس لیے پھر
امپروومنٹ آپ ایکسپیکٹ بھی نہیں کر سکتے. ساتھ میں کہنے کو تو پاکستان میں جمہوریت ہے جی لیکن اوور آل اگر ہم دیکھیں تو جمہوریت کو اس وقت کوئی اتنا خاص کامیاب سسٹم نہیں سمجھا جاتا. جی ایون آپ امریکہ کو دیکھ لیں, یو کے کو دیکھ لیں, انڈیا کو دیکھ لیں, وہاں بھی وہ غیر جمہوری رویوں کے شکار رہے ہیں. تو ایک تو جمہوریت کے بارے میں بتائیں کہ آپ کو لگ رہا ہے کہ پاکستان میں ہے, اور پھر آگے کیا جمہوریت ہی حل ہے یا کسی اور طرف ہمیں سب سے نکلنا پہلے تو چاہیے؟ جو چیز انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے نا, لوگ جمہوریت کو کنفیوز کرتے ہیں. جمہوریت کا کانسیپٹ لوگوں کو کلیئر نہیں ہے. جمہوریت کا جو اوریجنل ڈیفینیشن ہے وہ گورنمنٹ آف دا پیپل بائی دا پیپل فار دا پیپل نا. تو اس پہ مسلمان کو بحیثیت مسلمان اختلاف ہونا چاہیے کہ جمہوریت میں جو حاکمیت اعلیٰ ہے وہ بندے کے پاس ہے, اور جو مسلمان ہے اس کے نزدیک حاکمیت اعلیٰ اللہ پاک کے پاس ہے. اچھا, پھر ڈیموکریسی کو لوگ کنفیوز کرتے ہیں الیکٹورل پروسیس سے اور الیکٹورل سسٹم میں. اسلام میں حاکمیت اعلیٰ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے, اتھارٹی بندوں کے پاس ہے جو وہ میسز سے ڈرائیو کرتے ہیں. ٹھیک ہو گیا جی. اور ہمارے ہاں کیا ایکسرسائز ہو رہا ہے کہ اتھارٹی, پہلی تو بات ہے کہ ڈیفینیشن ہی لوگوں کو کلیئر نہیں ہے. الیکٹورل پروسیس از اے سیپریٹ انڈیپینڈنٹ ایلیمنٹ وچ از الاؤڈ ان ریلیجن, وچ از الاؤڈ ان اسلام. جمہوریت کی جو ڈیفینیشن ہے اس سے اسلام کو شرعی طور پہ اختلاف ہے کہ حاکمیت اعلیٰ اللہ کے پاس ہے. اب رہ گئی اتھارٹی کیسے ایکسرسائز ہونی ہے. تو اتھارٹی کا جو کہہ لیں اختیار ہے وہ آپ کو میسز دیتے ہیں, اور وہ تھرو الیکٹورل سسٹم ہے. اگین اگر وہ اسلامی نظام بھی ہے یا خلافت بھی ہے تو خلافت بھی بیعت لینے کے بعد اسٹیبلش ہوتی ہے, جس وقت پبلک ایک سرٹن انڈیویجول کو بیعت دیتی ہے کہ یہ ہمارا نظام حکومت چلانے کا اہل ہے اور یہ ہمارا سرپرست اعلیٰ ہے, یہ ہمارا امیر ہے. جمہوریت میں ہمارے ہاں اس الیکٹورل پروسیس کے نتیجے میں کسی ایک فرد کو جس کو پبلک چاہے اس کو سامنے آ کے رول کر رہے ہونا چاہیے یا سرو کر رہے ہونا چاہیے یا امیر کا رول پلے کر رہے ہونا چاہیے. وہ انفارچونیٹلی یہاں پہ ہر پارٹی کا اپنا طریقہ کار ہے. کسی میں وہ والد نے اپنے بچوں کو ٹرانسفر کر دیا ہوا ہے, اور یہ بیسک پرابلم ہے. جو ماروثیت ہے وہ ایکسرسائز ہو رہی ہے, اور اس میں ایکچوئل جو اسپرٹ ہے آپ کی نے اتھارٹی جو پبلک سے ڈرائیو کرنی ہے وہ ایکسرسائز نہیں ہو رہی. تو دس از دا ڈفرنس. اس لیے آپ کہہ سکتے ہیں کہ جس کو لوگ جمہوریت سمجھ رہے ہیں وہ بھی ایکسرسائز نہیں ہو رہی, اور جو جمہوریت اصل میں ہے وہ بھی ایکسرسائز نہیں ہو رہی. ہمارے ملک میں سیاسی نظام تو خراب ہے ہی, سماجی اور معاشرتی ہر چیزیں آپ دیکھ لیں, غربت ہے, بے روزگاری ہے, لوگوں کو انصاف نہیں مل رہا ہے. اس سارے کی وجہ صرف سیاسی نظام ہے یا سیاسی نظام الگ ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں سماجی اور معاشرتی نظام کو بھی ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. یہ الگ الگ ڈپارٹمنٹس ہیں یا ایک ٹھیک ہوگا تو سارے خود ہی ٹھیک ہو جائیں گے؟ دیکھیں یہ جو ڈپارٹمنٹس ہیں نا جی, جتنے بھی ہیں یہ انسانوں کے لیے ہیں, جانوروں کے لیے تو ہیں نہیں. جو آپ کہیں کہ جی جانوروں پہ لاگو ہو رہے ہیں اس لیے انہیں سمجھ اور کوئی نہیں ہے. وہ جو دل میں آتا ہے یا جو ان کو سمجھ میں آتا ہے یا جو اپنی انسٹنکٹ سے وہ ڈرائیو کرتے ہیں وہ ایگزیکیوٹ کرتے ہیں. چونکہ یہ انسانوں پہ محیط نظام ہیں جن کی آپ نے گفتگو کی, اس میں ضروری ہے کہ جس پہ آپ امپلیمنٹ کر رہے ہیں اس کو آپ نے من حیث القوم ڈائریکشن کیا دی ہوئی ہے, وہ اس ڈائریکشن سے اپنے باقی نظاموں کو ڈرائیو کرے گا. ٹھیک ہے. اگر آپ نے اس کی فکری اصلاح نہیں کی تو جب آپ ان پہ کوئی بھی نظام امپلیمنٹ کریں گے اس کا افیکٹ ڈفرینٹ آئے گا. وہ ایجوکیٹڈ لوگوں پہ ایک نظام کی امپلیمنٹیشن کا فرق ڈفرینٹ آئے گا, وہ ان ایجوکیٹڈ لوگوں پہ ایک نظام کی امپلیمنٹیشن کا افیکٹ ڈفرینٹ آئے گا, اور وہ فکری طور پہ ڈیولپڈ لوگوں پہ اس نظام کی امپلیمنٹیشن کا افیکٹ ڈفرینٹ آئے گا. تو سیاسی نظام اکیلا از ناٹ ذمہ دار فار دی الٹیمیٹ پکچر آف دی سوسائٹی. ٹھیک ہے. اس میں انڈیویجول کی اور من حیث القوم معاشرے میں موجود لوگوں کی اصلاح اور تربیت کی ضرورت ہے, اور وہ بھی اس نظام کا حصہ ہونے چاہیے. یعنی کانسٹنٹلی آپ اپنے میسز کو ایجوکیٹ کریں گے, ان کی مورالٹی کو کویسچن کریں گے, ان کے مورالٹی کی صحیح گائیڈ لائن ان کو پرووائڈ کریں گے. اپنے بچوں سے آپ شروع ہو کے اوپر تک, یعنی ہم اپنے گھروں میں مؤدب بچے بھی دیکھتے ہیں اور بدتمیز بچے بھی دیکھتے ہیں, اور پھر موروث الزام اس کی تربیت کو ٹھہرایا جاتا ہے, اس کے ماں باپ کو ٹھہرایا جاتا ہے, اس کے استادوں کو ٹھہرایا جاتا ہے. تو جب تک آپ اس کی اصلاح کا نظام اس کے گھر میں ایکٹیویٹ نہیں کریں گے تو جو پروڈکٹ آپ کو ملے گا وہ اس پہ آپ جس طرح کی مرضی امپلیمنٹیشن کر لیں, جب اس کا خمیر ہی ٹھیک نہیں ہوگا تو اس کا رزلٹ بھی ٹھیک نہیں آئے گا. تو دونوں چیزیں ریکوائرمنٹ ہے. سسٹم از ایز امپورٹنٹ ایز دا انڈیویجول اینڈ ایز امپورٹنٹ ایز دا فکری اصلاح آف دیٹ انڈیویجول. ہم آپ کے ساتھ
ڈیٹیل میں بھی آئیں گے آگے، لیکن ابھی میں چاہ رہا ہوں ذرا بیسک چیزیں جو ہے نا جی ضرور. نوجوان نسل کو وہ پہنچ جائیں. ہمارے ملک کی اگر ہم 3 بڑے مسائل کی بات کریں، تباہ شدہ سیاسی نظام حکومت، بیڈ گورننس اور بدحال معیشت، ان کا آپ کے نظر میں کیا حل ہے، کیا سلوشن ہے؟ اگر ہم کہتے ہیں کہ ہمیں آج سسٹم کی بات کر رہے ہیں اس پوڈ کاسٹ میں کہ ہم یہ چیزیں کر سکتے ہیں، ہمارے نوجوان اس طرف آ سکتے ہیں، تو سلوشن کیا ہم دیں گے؟ دیکھیں آپ نے 3 ڈفرینٹ شعبے جی. آئیڈینٹیفائی کیے ہیں. ایک معیشت ہے، ایک نظام حکومت، اور تیسرا تھا بیڈ گورننس. بیڈ گورننس. بیڈ گورننس کا تعلق اس ٹریننگ سے ہے انڈیویجول، جو میں نے آپ سے عرض کی کہ بالکل ہر ٹھیک ہے. فرد کی اصلاح ہونے کی ضرورت ہے انڈیویجول کیپیسٹی میں. جب اس کے آپ ایٹیکیٹس اور مورائل صحیح سیٹ کریں گے تو جو بھی آپ نظام اس میں دیں گے اس میں وہ بہترین پرفارمنس کی کوشش کرے گا. ایگری. جو نظام حکومت میں ہے اس میں آپ کو ایک اتھارٹیٹیو امیر کی ضرورت ہے جو وہ حکم صادر کرے وہ اینڈ اسٹیٹ تک امپلیمنٹ کیا جائے ٹرو اسپرٹ میں، جو امیر کی ریکوائرمنٹ یا ویژن کے مطابق اس نے آرڈر دیا ہے. وہ جیسے آپ اپنے ایک پرائیویٹ ادارے میں ایک حکم دیتے ہیں تو نیچے کسی ملازم کی ضرورت نہیں ہوتی کہ وہ آپ کے اگینسٹ چلے، وہ اس کی امپلیمنٹیشن امر کی اس اسپرٹ میں کرتا ہے جس اسپرٹ میں آپ کی یا اس ادارے کے ہیڈ کی ریکوائرمنٹ ہوتی. اسی طرح ملک میں جو امیر آئے گا اس کے حکم کی امپلیمنٹیشن ٹرو اسپرٹ میں، دین اگین وہ اسپرٹ کہاں سے لی جا رہی ہے؟ وہ جمہوریت میں اختیار ہے بندے کو وہ ڈیسیژن لینے کا. نظام الہی میں وہ اختیار صرف اللہ پاک کے اسٹیبلشڈ گائیڈ لائنز میں جو قرآن و سنہ کی صورت میں اویلیبل ہیں ان کے تابع رہتے ہوئے آپ نے اسٹیبلش کرنا. تو آپ نے چوز کرنا ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے. ہماری نظام کی ڈسکشن ہوگی، ہماری گورننس کی ڈسکشن ہوگی، اور تیسری ڈسکشن آپ نے معیشت کی. معیشت میں جو اہل بزنس ایکومن رکھنے والے لوگ ہیں اس میں دین اگین 2 سبجیکٹس ہیں کہ آپ نے بزنس میں اپنی قوم کو کیسے ایجوکیٹ کیا، اس کے ایتھکس، بزنس ایتھکس کیسے ڈیولپ کیے، اس کو ایکسپوجر کتنا دیا. تو وہاں ٹریننگ کی بھی ضرورت ہے، اور پھر اس کو آپ نے فیسیلیٹیٹ کتنا کیا. مثلاً دبئی بہت پروگرس کر گیا، ایک صحرا میں انہوں نے چند مٹی کے گھروں سے لے کے آج وہ دنیا کا موسٹ ڈیولپڈ ایریا بن گیا. تو وہ کیسے بنا کہ وہاں کی حکومت اور وہاں کا پورا نظام بزنس مین کو اور آنے والے انڈیویجولس کو فیسیلیٹیٹ کرتا ہے، ویلکم کرتا ہے، پیمپر کرتا ہے، اسے ایسے پالتا ہے جیسے گھر میں لوگ اپنے بچوں کو پالتے ہیں. تو پھر وہ وہاں چیرش کرتا ہے اس کو، پھر وہ حیا بھی کرتا ہے، پھر وہ ان کے قوانین کی بھی حفاظت کرتا ہے، اور وہ گروتھ کو جو ہے اپنا دین ایمان سمجھ کے کرتا ہے. تو ان تینوں شعبوں میں انڈیویجولس کی ٹریننگ اور اس کے بعد صحیح نظام کی اور اس میں اتھارٹیٹیو جو ڈسپلن کو مینٹین کرنے کی ضرورت ہے جسے آپ 1 یونٹ کمانڈ کہتے ہیں، وہ اگر آپ اسٹیبلش کریں گے تو یہ تینوں آپ کو اچھے پروڈکٹس ڈیلیور کریں گے. نہیں کریں گے تو یہی ہوگا نتیجہ جو آج ہمارے ہاں ہو رہا ہے. آپ کی باتوں سے ابھی تک میں جو سمجھا ہوں، ہم اسلام کی کافی بات کریں، آپ نے امیر کی بات کی، ایک بہتر نظام حکومت سے نظام عدل تک، پھر سلوشن تو صرف اسلامی نظام ہی نظر آ رہا ہے. جی سلوشن ہے ہی وہ خالق کائنات نے جب کائنات بنائی اور انسان کو تخلیق کیا. جیسے آپ ایک گاڑی خریدنے جاتے ہیں، جس وقت آپ وہ گاڑی لیتے ہیں تو اس گاڑی کے مینوفیکچرنگ یونٹ سے اس کا مینول بھی لیتے ہیں کہ اس کو میں نے کیسے چلانا ہے، کب میں نے اس کا آئل چینج کرنا ہے، کب فلٹر چینج کرنا ہے. اور پھر جب آپ اس کو کسی وہ پرابلم میں آئے وہیکل تو آپ اس کے کنسرن یونٹ پہ جاتے ہیں کہ یار اس کو پتہ ہے، جو صحیح ایکسپرٹ ہے وہی اس کو ہاتھ لگائے. اور جتنی مہنگی گاڑی ہوتی ہے آپ کی خواہش ہوتی ہے کہ اتنا ہی سیٹ اپ بھی مور آرگنائزڈ ہو اور اتنا ہی ویل اکوپڈ بندہ ہو اور اتنا ہی ٹرینڈ اور ایکسپرٹ ہو، وہی میری گاڑی کو ہاتھ لگائے. تو انسان جیسی ایک نفیس تخلیق ہو اور ہم اس کے جو خالق کائنات جس نے انسان کو بنایا اس سے اس کا مینول نہ لیں، اس سے اس کا ڈسپلن نہ لیں، اور ہم آپس میں ایک دوسرے کے ڈسپلنس طے کرنے لگ پڑیں، تو یہ ہم اپنے ساتھ بحیثیت انسان زیادتی کر رہے ہیں. تو جب اللہ پاک نے تخلیق کی ہے تو دنیا کو چلانے کا رنگ ڈھنگ بھی اللہ پاک ہی بتائیں گے. اور یہ سمپل انف ہے دلیل ٹو ایگزیکیوٹ وٹ اللہ ہیز ٹولڈ اس ٹو ڈو. تو اس لیے ہمیں حکمن سمجھ لیں کہ جو ہمارا خالق ہے، جو ہمارا مالک ہے، وہی ہمیں بتائے گا. اب آپ کے بچے آپ سے پوچھ کے نہ چلیں گھر میں تو کیسا محسوس کریں گے آپ؟ یہ آپ نے جو گاڑی کی ایگزامپل دی، ہمیں پتہ ہے کہ ایک آپ کے پاس گاڑی ہے، نارمل ورک شاپ پہ آپ کا 5,000 میں کام ہو جائے گا. جی آپ فراری لے کے جائیں نا سزوکی پہ کیا بنے گا؟ وہی نا، لیکن ہم اسی برانڈ کے پاس لے کے جائیں گے، ایسے ہی باہر سے کام 5,000 کا لیکن ہم 50,000 کا کروائیں گے، لیکن اس سے کروائیں گے جس نے وہ بنائی ہے، جسے پتہ ہے بہتر طور پہ. ماضی قریب میں آپ کے پاس کوئی ایسی مثال ہے؟ ہم اسلامی نظام کی بات کر رہے ہیں
تو آپ کو ایسی مثال آپ کے ذہن میں ہے جو آپ؟ اچھا یہ نا حافظ صاحب بڑی کہہ لیں مایوسی کی بات ہے کہ ہم ہیں تو مسلمان قوم اور اسلامک ہسٹری جو ہے نا وہ ہم سے چھپا دی گئی ہیں. میں دو چار چیزیں آپ کو جو میری ناقص رائے میں اور میری ناقص علم میں ہیں وہ آپ سے شیئر کرتا ہوں، جس سے آپ جو ہے نا مسنگ لنکس خود جوڑ لیں گے. ٹھیک ہے. پہلی تو بات یہ کہ آپ نے پوچھا اسلامی نظام ماضی قریب میں کہاں ایگزیکیوٹ ہوا اور اس کے آپ نے کیا ثمرات دیکھے جو آپ پوچھنا چاہ رہے ہیں. تو پہلی تو بات ہے کہ اسلامی نظام جو ہے وہ دنیا میں خلافت کی صورت میں قائم رہا ہے. ٹھیک ہے. اور خلافت ہم سے بہت دور نہیں، 1924 تک وہ دنیا میں موجود تھی. بالکل. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت یا بعثت کے بعد خلافت جب سٹارٹ ہوئی وہ 1924 تک چلی ہے. تو یہ ایک دلیل ہی کافی ہے کہ وہ چیز جو 1924 تک دنیا میں قائم رہی، ٹھیک ہے. اور پھر خلافت عثمانیہ، اس سے پہلے خلافت عباسی. جی آپ اسپین پہ دیکھ لیں، ترکی پوری میں دیکھ لیں، دنیا میں خلافت نے اپنا اگر یورپ تک ڈنکا خلافت چل رہی تھی بجایا اور خلافت قائم ہوئی تو اس میں کوئی افیکٹونیس ہوگی تو قائم رہی ہوگی نا. تو ہم ماضی قریب میں یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ جی اچھا پچھلے دور میں ہوئی کہ نہیں یا اس سے پچھلے میں ہوئی کہ نہیں. 100 سال بھی اگر ہم اس حساب سے دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زمانہ اور آج کا تو صرف 100 سال پیچھے ہے نا. 1924 آج ہم 2024 میں ایسی. اور تو دنیا میں اگر 1/3 آبادی مسلمانوں کی ہے تو کوئی تو آپ اس کو افیکٹونیس دیں گے نا کہ وہ آج تک قائم بھی رہی اور وہ پھیلتی بھی رہی. اور جب وہ ٹرو اسپرٹ میں قائم رہی وہ رزلٹ دیتی رہی. خلیفہ عبدالعزیز کا زمانہ ہمارے سامنے ہے. ایون جو آخری خلافت ہے خلیفہ عبدالحمید کا، اس میں کئی ایسی اگزامپلز ہیں جہاں پہ مسلمانوں کا روب، خلافت کا روب پوری دنیا پر قائم تھا اور جو غیر مسلم ہیں وہ اس روب اور دبدبے کے نیچے دب جایا کرتے تھے. تو یہ آپ ہسٹری اٹھا کے دیکھیں، ہم سے ایز مسلمان ہمارے ایجوکیشن سسٹم سے وہ اسلامک ہسٹری نکال دی گئی ہے. ہمارے بچوں کو انفارچونیٹلی وہ تمام اسپیکٹس جو اسلامک ہسٹری کے ہیں وہ نہیں پتہ، بالکل بھی نہیں پتہ. اب تو مانیے پاکستان کا نام بھی ہمارے بچوں کو نہیں آتا، تو اسلامک ہسٹری تو بڑی دور کی بات ہے. چلیں اگر ہم آپ کی بات مان لیتے ہیں، مانیے پی ٹی آئی کا نام آتا ہے، مانیے پاکستان کا نام نہیں آتا. چلیں ہم آپ کی بات مان لیتے ہیں، ہم یہ سمجھ لیتے ہیں کہ سارا کام ہو گیا، سب نظام ٹھیک ہو گیا، اسلامی نظام ہو گیا. سود میں جکڑی معیشت ہے، یہ تو 1-2 سالوں میں نہیں نکلنے والی. اور اگر آپ باہر جا کے دیکھتے ہیں، یو کے میں آپ دیکھیں، وہ وہاں پہ اسلامک بینکس ہیں، وہاں پہ آپ کو اسلامک بینکنگ ملتی ہے، اور یہاں پہ ہم سود میں جکڑے ہوئے ہیں. اچھا اسلامی نظام کی یا اسلامک وے آف لائف کی نا جی ایک یہ خوبصورتی ہے کہ اس کو بائی پارٹ بھی آپ نے اگر کہیں دنیا میں ایگزیکیوٹ کر دیا ہے نا، وہ بھلے برطانیہ کا سوشل ویلفیئر سسٹم ہو جو کہ اسلامک ہسٹری سے لیا گیا، اور وہاں کے اگر آپ قانون کے انسٹیٹیوشنز میں جائیں تو اسلامک قوانین کو انہوں نے آئیڈیلائز کیا ہوا ہے اور اس پہ انہوں نے پی ایچ ڈیز کی ہوئی ہیں کہ یہ کیسے ممکن ہوا کہ اسلامک ہسٹری میں قوانین کا اتنا انگریس رہا سوسائٹی کے اوپر. سود کے بارے میں جو حکم ہے یا جو آپ کو اسلامک ٹیچنگ سے ملتا ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول سے جنگ ہے، بے شک، ٹھیک ہے. اور اگر آپ اس ڈسپلن کو اسٹڈی بھی کریں نا، مطلب جو اسلامک بینکنگ ہے، اسلامک بینکنگ پارٹنرشپ کو ترجیح دیتی ہے اور انویسٹمنٹ کو ترجیح دیتی ہے اور پروفٹیبلٹی شیئرنگ کے اوپر فوکس رکھتی ہے. اور اس پروفٹیبلٹی شیئرنگ کے لیے ضروری ہے، یعنی اس کو آپ نے ان ٹوٹیلٹی دیکھنا ہے. جب بھی آپ نے اسلامی نظام کی امپلیمنٹیشن دیکھنی ہے تو اس کو ان ٹوٹیلٹی دیکھنا ہے. تو جس وقت آپ نے ریلائنس رکھنی ہے پارٹنرشپ میں تو یہ ضروری ہے کہ جن افراد پہ انویسٹمنٹ کی جا رہی ہے وہ اہل بھی ہوں، وہ مسلمان بھی ہوں. مسلمان ہونے سے میری مراد یہ ہے کہ ٹرو میننگز میں وہ پریکٹسنگ مسلمز ہو، وہ جھوٹ نہ بولتے ہوں، وہ ایفرٹ کرتے ہوں، محنت کرتے ہوں، کسی غلط کاریوں میں انوالو نہ ہو. تو ایسا نظام جو ایسے انڈیویجولز پہ بیس کرتا ہوگا جو حق سچ پہ یقین رکھتے ہوں گے، وہ جب مل کے انویسٹمنٹ کریں گے تو اس میں اللہ پاک برکت دے گا، جس کا توکل کرنے کا اللہ پاک نے حکم دیا. جب اللہ کہتا ہے کہ سود میں برکت نہیں ہے اور اللہ پاک کہتا ہے کہ صدقے میں، زکوٰۃ میں، لوگوں پہ خرچنے میں، اور پھر خرچنے کا حساب کتاب بھی معتدل انداز میں بتایا گیا. وہ خرچنے میں جب اللہ پاک کا حکم جو خالق کائنات ہے وہ جب یہ گارنٹی دیتا ہے تو ہمارے پاس تو کوئی دلیل رہ ہی نہیں جاتی کہ ہم اللہ اور اللہ کے رسول سے جنگ جاری رکھیں. اور اس پہ تو بہت بری بری اگزامپلز ہیں جو کہ سود کا ایک پیسہ کھانے والے کی بھی تشبیہ کس سے دی جاتی ہے. بے شک، ٹھیک ہو گیا. تو وہ عمل ہم ریپیٹیڈلی دہراتے جائیں. اور دنیا میں بھی کہیں اگر لوگ کو یہ دلیل دینا چاہے تو مجھے کہ دنیا کو کوئی ملک اٹھا کے بتائیں جہاں سود نافذ ہے اور اس کی اکانومی پروفٹ میں ہے.
ٹھیک ہے، ہر کوئی مقروض ہے. بالکل ایسے. تو یہ اس نظام کی خاصیت ہے. اور پھر ایک خاص کمیونٹی دنیا میں، چونکہ یہ ہماری گفتگو سوشل میڈیا پہ جانی ہے، ان کا ہم نے نام لے کے کچھ کہا تو وہ یہ ویڈیو شاید چلے ہی نہ. تو بہرحال ایک خاص کمیونٹی جو پوری دنیا میں مرکز سمجھی جاتی ہے کہ جی وہ کیپٹلسٹ اکانومی کے ہب کو وہ کنٹرول کر رہے ہیں. تو یہ پیسے کی ساری جو نبض ہے وہ ان کے ہاتھ میں ہے، اور وہ اسی لیے سود بیسڈ نظام نے پوری دنیا کی معیشت کو جکڑا ہوا ہے. اور باقی نظاموں میں یا ملکوں میں یا ممالک میں چونکہ باقی سسٹمز، قوانین اور انڈیویجولز کی ٹریننگ اور من حیث القوم انہوں نے کدھر کو جانا ہے، وہ سارے نظام چونکہ ایکٹیو ہیں تو پھر بھی وہ سروائیو کر رہے ہیں. ہم سروائیو اس لیے نہیں کر رہے کہ ہمارے ہاں کوئی بھی نظام ایکٹیو نہیں ہے. ٹھیک ہے، نہ انڈیویجول کی ٹریننگ کا نظام ایکٹیو ہے، نہ احتساب کا نظام ایکٹیو ہے، نہ عدل کا نظام ایکٹیو ہے، اور اوپر آپ نے سود کو نافذ کر دیا جو اللہ اور اللہ کے رسول کے خلاف جنگ ہے. اس لیے ہم کولیپس کر رہے ہیں، بڑی بری طرح سے کولیپس کر رہے ہیں. ہم ایک دوسرے پہ کیچڑ اچھالنے لگ پڑے ہیں. اس گفتگو میں آگے جائیں گے اگلے سیشنز میں. اسلامی نظام حکومت میں اختیار کا مرکز کون ہوگا؟ پھر رولا کے امیر ہوگا، سربراہ مملکت ہوگا، کون ہوگا؟ بیسیکلی جی جس وقت آپ اسلامی نظام حکومت کی بات کرتے ہیں نا، تو اس کی واحد فارم دنیا میں ایکسرسائز جو ہوئی ہے جس کو آپ اسلامی حکومت کہیں گے، وہ خلافت کی صورت میں ہوئی ہے. ٹھیک ہے. وہ کہیں جب کمپرومائز ہوئی تو اس کا سائز چھوٹا ہو گیا، جب وہ اس کو پھلنے پھولنے کا موقع ملا تو وہ بر اعظموں پہ پھیل گئی، لیکن وہ خلافت ہی ہے. ٹھیک ہے. تو جمہوریت کی ڈیفینیشن جو اصل ہے وہ تو اسلام کی ضد ہے. تو یو کانٹ بی مسلمان اینڈ جمہوری ایٹ دا سیم ٹائم نا. الیکٹورل پروسیس از اے ڈفرنٹ تھنگ، جمہوریت از اے ڈفرنٹ تھنگ. بائی ڈیفینیشن جو جمہوریت ہے وہ اسلامی ڈیفینیشن میں پوری نہیں آتی. تو سربراہ مملکت جو اسلامی نظام ہے نا جی، اصل تو خلیفہ ہوتا ہے، لیکن خلافت چونکہ اس وقت ڈکلیئرڈ نہیں ہے، اور جہاں مسلمانوں کی اتنی ساری اسٹیٹس ہیں وہاں کسی ایک کو خلیفہ مقرر کرنا ممکن نہیں ہے اس وقت. تو سب سے پہلے جو اس کی فارم آپ اسلامی صورت میں ڈیولپ کریں گے وہ ایسا سربراہ مملکت جس کو تمام اختیارات حاصل ہوں، اور وہ ہمارے ہاں صدر ہی ہو سکتا ہے. اچھا، مسئلہ یہاں پہ یہ ہے کہ جس طرح ہم اسلامی نظام کی بات کریں، خلافت کی بات کر رہے ہیں، تو متقی اور پرہیزگار بندہ ہی ہوگا نا. پہلے یہ ہے کہ اس ڈیسائیڈ کون کرے گا کہ یہ تقوی والا ہے کہ نہیں ہے؟ اس کو الیکٹ کون کرے گا؟ عوام کرے گی؟ کیا بنے گا؟ بچے ہوں گے آپ کے جی جی بالکل، یا آپ اپنے پیرنٹس کے بچے ہوں گے. جی جی بالکل. یا چلیں آپ کے ابھی بچوں پہ نہیں جاتے، وہ اتنے بڑے نہیں ہوں گے. ہاں چھوٹی ہے ابھی، 4 سال کی بیٹی. کہ والدین کے آپ بچے تھے، بالکل، آپ نے شادی کی. جی بالکل. وہ خاتون متقی پرہیزگار تھی کہ نہیں؟ ٹھیک ہے. تسی سلیکٹ کر لی؟ جی کر لی سلیکٹ کے بھائی جان کو غلطی لگی تھا نہیں ٹھیک ہے. سلیکشن کرتے ہوئے آپ کے پیرنٹس نے اور آپ نے کچھ دیکھا نا، بالکل جج کیا. اللہ نے جو آپ کے اندر جو کیپیبلٹیز جج کرنے کی رکھی ہیں، اس کے نتیجے میں آپ نے ایک متقی پرہیزگار خاتون کو اپنے گھر لائے، اور اس سے آپ نے اپنی فیملی کا سرکل شروع کیا. اور بہت ساری ایگزامپلز ہیں پاکستان میں جو اور دنیا میں جو متقی پرہیزگار، ایون نان مسلمز میں بھی لوگ ایک رسپیکٹیبل خاتون کو اپنے گھر لا کے اس سے فیملی کیسے بناتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ انسٹنکچولی ہر بندے میں ججمنٹ کا جو کرائٹیریا اللہ پاک نے فٹ کیا ہوا ہے. بالکل کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے. تو پوری سوسائٹی میں جس وقت آپ کئی بزرگوں کی گفتگو بھی سننا پسند کرتے ہوں گے، وہ کون ڈکلیئر کرتا ہے کہ اس بزرگ کی گفتگو سننی ہے؟ سوسائٹی من حیث القوم ایک بندے کی طرف رجوع کرتی ہے کہ نہیں یار اس کی وجہ قطع اس قسم کی ہے کہ اس کی گفتگو سننی چاہیے. تو یہ آپ قوم کے لیے کیوں نہیں کر سکتے؟ یہ متقی پرہیزگار سارے مل کے کیوں نہیں سلیکٹ کر سکتے؟ یہ کر سکتے ہیں، کوئی ایشو نہیں، اور ہم روز کرتے ہیں. تو اس پہ ہم ضد میں ایک دوسرے پہ اتفاق نہ کرنا چاہیں. تو اس کا علاج جو ہے نا وہ اسلامی حکومت میں بھی ڈانگ سوٹے سے ہی ہوتا ہے، اور ہمارے ہاں بھی ڈانگ سوٹے سے ہی ہو رہا ہے. تو وہ آپ کو ایسے ہی کرنا پڑے گا. تو متقی پرہیزگار آپ ڈیسائیڈ کر لیں گے، لوگ ماندے کہ نہیں ماندے. جیسے اب حضرت ابوبکر صدیق رضی تعالیٰ انہوں نے اپنی خلافت میں زکوٰۃ لینے کا نظام جب رائج کیا تو لوگوں نے مستی کی. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی تعالیٰ انہوں نے کہا مجھے جہاد بھی کرنا پڑا تو میں کروں گا. تو یہ آپ کو کچھ چیزیں پھر اس انداز میں جب وہ جج کر لی جائیں، اس کے بعد ان کا نفاذ جو ہے وہ پاور سے کرنا پڑتا ہے، اور وہ کرنا پڑے گا. لیکن اگر مسئلہ پھر وہیں پہ آ گیا، چلیے اسلامی نظام بھی آ گیا، خلافت بھی آ گئی، پھر وہی ملوکیت وہاں پہ شروع ہو جائے، وہ بس اپنے فیملی میں ہی رکھے سب کچھ. اگر ہسٹری میں کہیں غلط پریکٹسز اسٹیبلش ہوئی ہیں
تو دیٹ ڈز ناٹ ویلیڈیٹ دیم ٹو بی ایگزیکیوٹیڈ ایٹ دس ٹائم فریم. ٹھیک ہے, جو وہ بھلے سیاسی جماعتیں ہوں یا وہ اسلامی نظام حکومت ہو, ملوکیت اڈاپٹ ہوئی تو پھر آج اسلامی دنیا کا حال یہاں تک پہنچا. تو اس کی گنجائش نہیں ہے. جو امر غلط ہے وہ غلط ہے, اس کو آپ نے دین اگین قوم کی ٹریننگ سے اس کو ایراڈیکیٹ کرنا ہے. جب جو میسز ہیں جب وہ اس لیول پہ ایجوکیٹڈ ہوں گے کہ ایک امیر کا یا خلیفہ کا بیٹا اگر اس معیار پہ پورا اترا ہو تو قدغن بھی کوئی نہیں ہے نا. آپ اس کو ڈی میرٹ میں کیوں لے کے جا رہے ہیں؟ ٹھیک ہے, ہو سکتا ہے وہ بچہ اپنے والد سے زیادہ پرفارم کرنے والا ہو. تو اس کی ججمنٹ کا اختیار میسز کو دیا گیا, اور میسز پھر جو چوز کریں جو آپ نے ان کو فیڈ کیا ہے. ہمارے ہاں ابھی اس الیکشن میں جو الزام لگ رہا ہے یہ حقیقت ہے, سب جانتے ہیں. تو وہ میسز نے کسی ایک فرد کی طرف اپنا ووٹ دیا ہے. ٹھیک ہے, وہ ہمارے ہاں جو اہل بصیرت ہیں اس کو غلط سمجھیں یا درست سمجھیں, ٹھیک ہے, وہ ایک ڈفرینٹ گفتگو ہے. لیکن میسز کو جو آپ نے پچھلے 70-75 سال میں ٹرین کیا ہے, انہوں نے اس کا رزلٹ جو ان کو سمجھ آیا, ان کی کیپیبلٹی یہ نہیں ڈیولپ کی گئی کہ وہ باہر کی جو تھریٹس ہیں ان کو ریئلائز کرتے ہوئے جس انڈیویجول کو وہ پسند فرما رہے ہیں, اگر اس نے آتے ہی وہ سارا نظام ہی لپیٹ دینا جس کے اوپر ملک کی پروٹیکشن کھڑی ہے, تو اس کا رزلٹ اچھا نہیں نکلے گا. ہم رہیں گے نہیں, ایگزسٹ ہی نہیں کریں گے. آج بچے یہ سوال پوچھتے ہیں کہ جی یہ انڈیا سے پاکستان الگ کیوں ہوا. یعنی جس نظریے پہ ملک بنا وہ نظریہ جب آپ نے اپنے اسکولوں میں پڑھانا چھوڑ دیا تو بچوں نے پھر ایسے سوال کرنے ہیں. جب آپ نے بچوں کو ایجوکیٹ ہی نہیں کیا دو قومی نظریہ کیا تھا اور ہمارا مسلمان ہونے کی حیثیت سے ڈائریکشن کیا ہے, ہماری ڈائریکشن رضائے الہی کہاں پڑھائی جاتی ہے, کس اسکول میں پڑھائی جاتی ہے, کون سی حکومت آ کے یہ گفتگو کرتی ہے, کون سا وزیر اعظم آ کے یہ گفتگو کرتا ہے, اور پھر گفتگو کرنے کے بعد اسے عملی جامہ بھی پہنائے نا, خالی گفتگو نہ کرے. تو بہت سارے کہہ لیں ڈیلیکیٹ ٹاپکس ہیں. اچھا میں چاہ رہا ہوں کہ اسی پہ تھوڑی ڈیٹیل میں جائیں, سسٹم پہ بعد میں آئیں گے, بڑا مزہ آ رہا ہے گپ شپ کا. ہم نے تو جنرل ضیاء اللہ کا خود ساختہ اسلامی نظام بھی دیکھا ہے, تو آپ کی بات سے تو مجھے لگ رہا ہے کہ آپ کوئی ایسے صدارتی نظام چاہتے ہیں. دیکھیں جی, جس وقت آپ جنرل ضیاء الحق صاحب کی بات کریں نا, تو اور اس کو آپ اسلامی پیرائے میں دیکھیں تو کسی انڈیویجول کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ سیلف ڈکلیریشن دے دے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, وہ اسلامی طریقے سے اوپر نہیں آئے. وہ آرمی چیف تھے جی, وہاں سے انہوں نے مارشل لا امپلیمنٹ کیا, اس کے بعد پھر انہوں نے اس سیٹ پہ پکے براجمان ہو گئے, اور پھر اپنے حق میں جیسے بھی انہوں نے ایک کہہ لیں ریفرینڈم کرا کے بیٹھ گئے اور وہاں پہ بھی دین کا نام یوز کیا. اسٹل انہوں نے, میں سمجھتا ہوں کہ بہت ساری چیزیں چونکہ سنگل یونٹ کمانڈ تھا تو اس کے ملک میں ثمرات اچھے آئے کسی حد تک, لیکن شرعی طور پہ کسی انڈیویجول کو یہ اختیار حاصل نہیں ہے کہ وہ کسی اور نظام سے آ کے پہلے بیٹھ جائے اور پھر اپنے آپ کو اسلامی ڈکلیئر کر لے. تو وہ جو مینوفیکچرنگ ڈیفیکٹ ان کے اسلامی نظام میں تھا, اس کا رزلٹ پھر قوم نے جو اس کے نیگیٹو اسپیکٹ سے, جو اس کے نیگیٹو افیکٹ سے اس کی صورت میں دیکھا. تو اس کو آپ لیجیٹمائز نہیں کر سکتے. اسلامی نظام جب کھڑا ہوگا تو ایسا نہیں ہوگا, یا جب کھڑا ہونا چاہیے تو ایسے کھڑا نہیں ہونا چاہیے. اس میں آپ انڈیویجولز کی سلیکشن کا ایک میکنزم ضرور اسٹیبلش کریں کہ کون سا فرد یہ اہلیت رکھتا ہے کہ وہ ملک کی باغ دوڑ سنبھال سکے. اس کو پری کوالیفیکیشن کا ایک نظام ہونا چاہیے. وہ ہمارے ہاں ایک مجلس شورا بھی ہو سکتی ہے, وہ نیشنل سیکورٹی کونسل بھی ہو سکتی ہے, جس میں آپ نے کہا کہ جی متقی پرہیزگار کی جو ہے آئیڈینٹیفیکیشن کیسے ہوگی, اور میں نے بتایا ایسی ہوگی جیسے آپ نے کی. تو وہ جب وہ کمیٹی اکتفا کر لے گی کہ یار یہ 5-7-10 انڈیویجولز اپنے ماضی سے, ان پہ کوئی اسکیم نہیں ہے, ان پہ کوئی غبن نہیں ہے, ان کے اچھے ہونے کی جو گواہی جو ہے وہ اس کے نیبرز دیتے ہیں, اس کے اچھے ہونے کی گواہی اس کی سوسائٹی دیتی ہے, اس کے اچھے ہونے کی گواہی اس کے کنزیومرز دیتے ہیں, کوئی بھی, ٹھیک ہے, اس کے اچھے ہونے کی گواہی اس کے سبارڈینیٹس دیتے ہیں, اور وہ ریئل ٹائم حق پر مبنی گواہی ہے. تو وہاں سے جب آپ وہ فرد چوز کر کے لائیں گے تو اس کا افیکٹ پازیٹیو آئے گا. سعد بھائی, ہم دین کی اتنی بات کریں, اسلام کی بات کریں, ہمارے نوجوان اصل تو دین سے بہت دور ہے. اگر ہم یہ سسٹم نہیں جس کی آپ بات کریں, اسلامی نظام کے قریب تر بھی نظام لے آتے ہیں, آپ کو لگتا ہے پبلک اس کو ایکسیپٹ کر لے گی؟ ہم تو ماڈرنزم کی طرف جانا چاہ رہے ہیں, ہماری نوجوان اصل تو دین سے دور ہو رہی ہے. میں سمجھتا ہوں جی یہ جو پچھلا الیکشن گزرا ہے نا, اس پہ قوم نے صرف ایک بات پہ ووٹ دیا ہے,
ٹھیک ہے، اور وہ ووٹ ہم ڈینائی کریں ایکسیپٹ کریں، وہ ووٹ دیا گیا، وہ یو این میں ہونے والی ایک تقریر پہ ووٹ دیا گیا، ایسے یہ مانتے ہیں بالکل آپ، ایگری مانتے کرتے ہیں؟ مانتے تو اگر یہ خمیر ہماری قوم میں موجود ہے کہ وہ کسی ایک فرد کی ساری زندگی کو جج نہیں کر رہے، وہ اس فرد کے ایکچول پروون جو ہے انسیڈنسز جہاں وہ اور ان کی فیملی کسی نہ کسی قسم کی نیگیٹو ایکٹیویٹی میں انوالو ہیں، ہو رہے تھے یا رہے، میں اس کا خود شکار رہا، میں آن مائک جو ہے نہیں بتانا چاہوں گا، لیکن وہ پروون جو ٹریٹس کے باوجود اس فرد کی طرف لائکنگ کی بنیاد یو این کی ہوئی ایک سپیچ ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اس قوم میں اور مسلمان قوم میں من حیث القوم وہ محبت، وہ حب دین اس قدر اویلیبل ہے کہ وہ جب کسی نے اس کو تھوڑی سی شمع دکھائی ہے تو وہ بھڑک اٹھا ہے. تو وہ بالکل اس سوسائٹی کی ڈیمانڈ ہے، آپ اس پہ ریفرینڈم کرا کے دیکھ لیں، اور میرے خیال میں تو ریفرینڈم کرانا چاہیے جہاں اتنا کولیپس اور فیلئر ایک نظام کا کانسٹنٹلی، جو ہارس ٹریڈنگ کی صورت میں، جو غلط انڈیویجولز کی سلیکشن کی صورت میں، یعنی ہمارے ہاں صرف ایک وہ 62-63 کی شکیں ہیں جو آج تک کسی پہ نافذ نہیں ہوئیں، اور اس یعنی کوئی کرائٹیریا اسٹیبلشڈ نہیں ہے کہ الیکشن میں کون الیکشن لڑنے کا اہل ہے یا کون میسز کو اپروچ کرنے کا اہل ہے، وہ بھلے چرس کا پیسہ کما کے اوپر آیا ہے یا وہ بدماشی سے اوپر آیا ہے یا وہ کسی اور مانیٹری بینیفٹ کے نتیجے میں اوپر آیا ہے، اس کو آپ اختیار دے دیتے ہیں قانون سازی کا، اس کو آپ اختیار دے دیتے ہیں الٹیمیٹلی اس ملک کی باغ دوڑ سنبھالنے کا. تو جس وقت معیار ہی کوئی نہیں ہے تو اس کے رزلٹ بھی غلط آئیں گے. تو ہمارے ہاں جو آپ پوچھ رہے ہیں کہ اسلامی نظام کی چاہت ہوگی کہ نہیں ہوگی، میں سمجھتا ہوں ایبسلیوٹلی ہوگی، اور یہ ہمیں من حیث القوم ایک ریفرینڈم کرا کے یہ ڈیسیژن بھی پبلک سے لینا چاہیے کہ کیا وہ اللہ پاک کے بنائے ہوئے نظام کے تحت اپنی زندگی گزارنا چاہیں گے یا وہ ایک کفر اور کیپٹلسٹ نظام کے تحت اپنی زندگی گزارنا چاہیں گے. یہ رائٹ ہمیں میسز کو دینا چاہیے کہ وہ یہ ڈیسیژن لیں کہ وہ کس نظام کے تحت اپنی زندگی گزارنا چاہتے ہیں. مجھے آپ کی باتوں سے لگ رہا ہے کہ آپ عرب ممالک کو جو ہے وہ بطور مثال پیش کر رہے ہیں. مجھے بتائیں میں غلط ہوں یا ٹھیک ہوں؟ نہیں اگر جی، کر رہے ہیں تو کیوں کر عرب رہے ہیں؟ ممالک میں کہیں بھی اس طرح کی امپلیمنٹیشن آف اسلامک لا یا اسلامی نظام نہیں ہے، وہاں بادشاہت بھی ہے، ملوکیت بھی ہے. تو لیکن سٹل میں نے کہا کہ یہ ایسا خوبصورت نظام ہے کہ اس کی کسی ایک شعبے کو بھی آپ امپلیمنٹ کر لیں گے نا تو اس شعبے کی حد تک آپ کو ریلیف ملنے لگ پڑے گی. اگر آپ دبئی جیسی اسٹیٹ کی بات کریں جہاں بزنس فیسیلیٹیشن اویلیبل ہے، یعنی یہ جو بندے کا بندے سے جو تعلق ہے اس کو انہوں نے بیسیکلی ایمپلیفائی کیا ہے نا، کہ ایک بندہ ایک بندے کو فیسیلیٹیٹ کر، اور یہ اللہ پاک کا حکم ہے کہ اپنے معاملات آپس میں احسن طریقے سے حسن اخلاق سے انجام پائیں، اور حسن اخلاق کو بہترین نیکی قرار دیا گیا ہے. تو وہ دبئی میں وہ حسن اخلاق ہی ہے نا جو اسٹیٹ کے لیول پہ انہوں نے ہر بزنس مین کو، ہر انڈیویجول کو فیسیلیٹیشن کے لیے امپلیمنٹ کر دیا. روڈ پہ بھی قوانین کو امپلیمنٹ کر دیا، بزنس میں بھی قوانین کو امپلیمنٹ کر دیا، ایکویلٹی کے ساتھ کر دیا، ہر کسی کے لیے ایک جیسا برتاؤ کا. تو جہاں جہاں کوئی پازیٹیو چیز جس کا ماخذ جو ہے وہ دین الہی ہوگا یا اللہ پاک نے جو دنیا میں لوگوں کو سکھایا وہ نظام ہوگا تو وہاں لوگوں کو ریلیف آئے گی. تو بیسکلی جب اس کو بائی پارٹ آپ امپلیمنٹ کریں گے تو بائی پارٹ ریلیف آئے گی، ان ٹوٹیلٹی امپلیمنٹ کریں گے تو ٹوٹل ریلیف آئے گی اس سے. لوگوں کے ذہن میں ایک سوال تو آ رہا ہوگا کہ آرکیٹیکٹ ہیں یہ کس ٹاپک کو لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، تو ہاں واقعی سوال دیکھیں جی، بنتا آرکیٹیکٹ تو ہے. ہونے سے پہلے اور بزنس مین ہونے سے پہلے اللہ پاک کی عطا کی ہوئی زندگی ایک سانس لیتا انسان آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہے، اور پھر اللہ پاک کے اذن سے وہ مسلمان بھی ہے. ٹھیک ہے، تو ہر وہ فرد جو سوسائٹی کا حصہ ہے، اگر وہ افیکٹ ہوتا ہے اس سوسائٹی میں جو نظام امپلیمنٹڈ ہے اس سے، تو اس کو یہ حق حاصل ہے، اور بحیثیت مسلمان اس پہ یہ فرض ہے، وہ دعویٰ کیریئر ہے، وہ خلیفہ مقرر کیا گیا ہے اللہ پاک کی طرف سے روئے زمین پہ. تو اس نے حق کی گویائی کرنی ہے، اس نے وہ گفتگو کرنی ہے. گناہ ہر کسی سے ہوتے ہیں، ہم سے بھی ہوتے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ حق کی گویائی کو بندہ ترک کر دے. تو جو اللہ پاک نے حق قائم کیا، اور اگر اس کی تعلیم آپ کو آپ کے بزرگوں نے دی ہے تو آپ پہ فرض ہے کہ وہ آپ گفتگو سوسائٹی میں، معاشرے میں کریں، اور گفتگو کرنے سے ہی
تبدیلیاں آتی ہیں. تو وہ گفتگو ہر کسی پہ فرض ہے. اور جس وقت اسلامی نظام کی ایبسنس میں علماء کی اس پہ جو شرعی حکم جو انہوں نے ڈیفائن کیا ہے وہ ہے کہ یہ فرض عین کا درجہ اختیار کر جاتا ہے. خلافت کی ایبسنس میں خلافت کا قیام یا اسلامی نظام کی ایبسنس میں اسلامی نظام کے قیام کے لیے ایفرٹ کرنا، تگ و دو کرنا، بولنا، ہر قسم کا اسراف کرنا، وہ آپ کے فرض عین کے درجے میں آ جاتا. تو یہ فرض ہے، اس سے کوئی بھی جو ہے وہ نظریں نہیں چرا سکتا. صاحب ابھی تک کی گفتگو سے ہم خلافت وغیرہ کی بات کریں، اب تھوڑا ذرا اور طرف آتے ہیں. آپ کے ذہن میں ماڈل کون سا ہے؟ آپ کے ایرانی یا ترکی ماڈل کی بات تو نہیں کر رہے. اور دوسری بات میں یہاں پہ ایک اور ایڈ کرنا چاہوں گا، عرب ممالک کے استحکام کی کیا وجہ ہے؟ وہاں پہ دیکھیں اسٹیبلٹی ہے، وہاں پہ ان کے جو کرنسی ہے ریال آج سے 5-6 سال پہلے جہاں پہ تھا ڈالر کے مقابلے میں دیکھیں تو وہاں پہ وہ مسائل نہیں ہوئے جو پاکستان میں ہو رہے ہیں. پھر اب وہاں پہ دیکھیں حالانکہ بادشاہت بھی ہے، ملوکیت بھی ہے، پھر بھی اسٹیبلٹی ہے وہاں پہ. اچھا احمد بھائی، پہلی تو بات یہ ہے کہ جو اللہ پاک کے حکم کا نفاذ ہے نا، وہ اسٹیبلٹی اس کا کرائٹیریا نہیں ہے. ٹھیک ہے. اگر اللہ پاک کا حکم ہے نا کہ آپ نے بھوکے رہنا ہے تو روزے کی حالت میں آپ بھوکے رہتے ہیں، ورنہ عام انسٹیکچول انداز میں اس کو سوچا جائے تو وہ کہیں سے بھی بھوکا رہنا، پیاسا رہنا، وہ جو انسٹنکٹس ہیں وہ اس کو جسٹیفائی نہیں کرتی. لیکن چونکہ اللہ پاک کا حکم ہے تو آپ بھوکا پیاسا رہتے ہیں اللہ پاک کی رضا کی خاطر. تو پہلی تو بات یہ کہ ملوکیت یا بادشاہت میں بظاہراً اگر آپ کو اسٹیبلٹی نظر آ رہی ہے تو وہ اسٹیبلٹی بنیاد نہیں بن سکتی اللہ پاک کے حکم کو ڈینائی کرنے کی. ٹھیک ہے، وہ اسٹیبلٹی عارضی بھی ہو سکتی ہے یا وہ اسٹیبلٹی کاسمیٹک بھی ہو سکتی ہے. تو آپ کو اور مجھے نظر آ رہی ہے نا، میڈیا پہ نظر آ رہی ہے، جن عرب ممالک میں سے چند کو ہم سکسیسفل سمجھ رہے ہیں یا دبئی جیسی اسٹیٹس کی ہم اگزامپل دے رہے ہیں، تو وہاں کے جو الز ہیں وہ اور مجھے اور آپ کو پتہ ہے کہ وہاں پہ جو عرب ممالک میں یا اب خصوصاً جو گلوریفائی ہو رہے ہیں یا دبئی جیسی اسٹیٹس ہیں، ایون تو سعودیہ میں یہ پریکٹس شروع ہو گئی ہے. تو اول سعودیہ میں اس لیول کی گلوری نہیں ہے جس لیول کی دبئی میں ایگزسٹ کرتی ہے. اور دبئی میں جو ان کی سوسائٹی کی النس ہے، جو وہاں پہ پارٹیز ہو رہی ہیں اور سوسائٹی میں خاندانی سٹرکچر کو تباہ کرنے کے لیے جو بیج بوئے جا رہے ہیں، اس کو آپ ڈیفینڈ نہیں کر سکتے نا. تو یعنی اس کی ال سائڈ کسی نہ کسی صورت میں ہے جو الٹیمیٹلی آپ کے سامنے آگے کھڑی ہو جائے گی. جو دبئی کی پریکٹسز ہیں، اگر ان پریکٹسز کو آپ پروموٹ کرنے لگ پڑیں تو آپ کا سارا فیملی سٹرکچر جو ہے وہ تباہ و برباد ہو جائے گا، آپ کا ایٹیکیٹس کا سٹرکچر تباہ و برباد ہو جائے گا. تو یو کانٹ ریلائی آن اٹ. اگر ٹیمپریریلی آپ کو وہاں ریلیف نظر آ رہی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ الٹیمیٹ ریلیف نہیں ہے. تو پہلی تو بات یہ کہ اللہ کا حکم ماننے کے لیے اسٹیبلٹی شرط نہیں ہے، وہ اللہ کا حکم ہے، وہ آپ نے امپلیمنٹ کرنا ہے، بھلے آپ کو بھوکے پیاسے رہ کے کرنا پڑے. ٹھیک ہے. اچھا، پھر جو اسٹیبلٹی آپ کو نظر آ رہی ہے، وہ اسٹیبلٹی نظر آ رہی ہے اس اسپیکٹ کی وجہ سے جو دین حق ایک امیر کو دیتا ہے، اور وہ ہے سنگل یونٹ کمانڈ. یعنی ان عرب ممالک میں جن کی ہم اگزامپلس دے رہے ہیں یا اس کو ڈسکس کر رہے ہیں، اس میں سنگل یونٹ کمانڈ ہے کہ جو امیر حکم دیتا ہے، جو بادشاہ حکم دیتا ہے، جو سلطان حکم دیتا ہے، وہ نافذ ہو جاتا ہے. پھر اس میں کیا ہے کہ اس سلطان کی سلیکشن کی ریلائنس ماسز پہ نہیں ہے. تو جہاں بائی لک اچھا حکمران آ گیا وہاں اسٹیبلٹی آپ کو زیادہ نظر آتی ہے. جہاں بائی لک اچھا حکمران نہیں آیا وہاں پھر آپ کو زمانے میں خرابیاں بھی نظر آتی ہیں. تو وہ ایک رسکی سا سٹرکچر ہے، اور جو آپ اس کے ایفیکٹس دیکھ رہے ہیں وہ ٹیمپریری ہیں نا. تو ان کو آپ ٹوٹیلٹی میں نہیں دیکھ سکتے، یا ان کا اینڈ رزلٹ نہیں دیکھ سکتے، یا لائف آفٹر ڈیتھ کو آپ ڈینائی نہیں کر سکتے. بالکل. اگر بظاہراً جو ہے آپ کی رسی دراز کر دی گئی ہے اور آپ اس کو اسٹیبلٹی سمجھتے رہیں اور آخرت آپ کی جو ہے وہ کمپرومائزڈ ہو جائے، تو وہ بحیثیت مسلمان اور ہمارے بلیف سسٹم نہیں، وہ حقیقت ہے. آخرت ایک حقیقت ہے، میرا آپ کا بلیف نہیں ہے. میرا آپ کا بلیف ہو تو وہ ایسے ہی ہم کہیں گے تسی میں بلیو کرنے، وہ ہونا کوئی نہیں. ٹھیک ہے، وہ ایگزسٹ کرتا ہے، وہ ہونا ہے. بالکل ہونا. ٹھیک ہے، تو اس کو تو آپ کمپرومائز نہیں کر سکتے. تو اس کو اسٹیبلٹی کوئی معیار نہیں ہے. اور جہاں میں نے آپ کو عرض کیا کہ نظر آ رہی ہے کوئی افیکٹونیس، تو وہ سنگل یونٹ کمانڈ ہے. ٹھیک ہے، کہ وہ اچھا ڈیسیژن ہے یا برا ڈیسیژن ہے، وہ امیر وقت لیتا ہے، وہ بادشاہ لیتا ہے، وہ شام کو امپلیمنٹ ہو جاتا ہے. وہ اب اگر ایجوکیٹڈ ہے، بائی لاکھ اچھا بندہ آ گیا تو اس کے رزلٹ اچھے آ رہے ہیں. ایرانی ماڈل یا ترکی ماڈل جو میں آپ سے پوچھتا تھا شروع میں،
ترکی نے تو جی ابھی کوئی ایسا ماڈل ڈیولپ نہیں کیا جس کو ہم کہیں کہ جی بہت کوئی آئیڈیل ماڈل ہے. وہ خود ابھی ایک ارتقاء کے عمل سے گزر رہے ہیں, فارمیشن میں ہیں. من حیث القوم انہوں نے کدھر کو جانا ہے, چونکہ پہلے 100 سال ان کو ایک اور ڈائریکشن میں جو ہے کمال اتا ترک نے دھکیلا, اور وہ بالکل اینٹی اسلامک تھاٹ پروسیس تھا. وہاں پہ نماز ایون جو ہے وہ عربی میں پڑھنے کو ممنوع کر دیا گیا, اذانوں کو ممنوع کر دیا گیا. تو وہ قوم ابھی اس پیراڈاکس سے نکل رہی ہے, اس کیفیت سے نکل رہی ہے جس کیفیت میں ان کو رکھا گیا. تو اس کو آپ آئیڈیالائز نہیں کر سکتے, وہ ان پروسیس ہیں. ہاں یہ ہے کہ انہوں نے انڈیویجولز کو یا ایک سرٹن انڈیویجول کو جس کی ظاہری جو حیت ہے وہ اچھی ہے, اس کو انہوں نے حکمران سلیکٹ کیا ہوا ہے میسز نے, اور وہ اس کو خیر کی طرف لے جانے کی کوشش کر رہا ہے, لیکن سلو پروسیس ہے. ایران میں پھر نسبتاً ایک ایرانین, مطلب آپ ریسنٹ ہسٹری کے انقلابات دیکھیں تو ایک ایرانین انقلاب ہی ہے جس کا سروائیول باقیوں سے زیادہ ہے, اور اب تک ان کا سسٹم یا نظام حکومت چل رہا ہے. تو وہ بھی ریلیٹیولی سٹیبل ہے. الٹیمیٹ سکسیس وہ بھی اس لیے نہیں اچیو کر پائے کہ انہوں نے صرف اس کو اپنے باؤنڈریز کے اندر محدود کیا ہوا. تو جو اسلامی خلافت ہے وہ پورے عالم کے لیے ہے, اس نے پورے دنیا کے مسلمانوں کو اپنے ساتھ کنیکٹ کرنا ہے. اور جس طرح سے امریکن ڈالر فلرش کیا, اس طرح سے کوئی کرنسی ہو جو مسلمان ممالک میں ہو اور وہ ایک جیسی ہو, اور وہ گولڈ بیسڈ ہو, یا وہ جس طرح سے ہسٹری میں اس کی ریلائنس گولڈ پہ ہوتی تھی یا گولڈ ریزروز پہ ہوتی تھی, اس طرح سے آپ ڈیولپ کریں تو اکنامک اسٹیبلٹی بھی اچیو کرنا ایک احسن اور آسان عمل ہوگا. اور پھر میں سمجھتا ہوں کہ اگر دنیا میں ایک ہی ریالٹی ہے اور وہ ریالٹی اللہ پاک نے آپ کو دے دی ہے, تو آپ کو تو یہ چاہیے کہ آپ نان مسلمز کو بھی اس ریالٹی کی حقیقت سے روشناس کرائیں. مثلا دنیا میں جو ہمارے ویسٹرن ممالک ہیں جن کو ہم آئیڈیلائز بھی کرتے ہیں اور ان پہ الزام بھی لگاتے ہیں کہ ہمارے ہاں کے سارے نظام جو بگاڑے ہوئے ہیں انہوں نے بگاڑے ہوئے ہیں, اور یہ وار اکانومی پہ ریلائی کر رہے ہیں, ان کی ساروں کی ریلائنس ایک میجرلی ویپن انڈسٹری پہ ہے. یعنی پہلے وہ ویپن کریٹ کرتے ہیں, پھر وہ یہ انشور کرتے ہیں کہ پوری دنیا میں جنگیں لگتی رہیں اور ہمارا ویپن بکتا رہے. یعنی وہاں جو کیپٹلسٹ حاوی ہیں ان کی ریلائنس ان کاروباری افراد کی یا سرمایہ دار افراد کی ریلائنس ویپن انڈسٹری میں ہے, وہ پھر پوری دنیا میں جنگیں کراتے ہیں. تو اگر آپ ان کو ایک ایسا نظام وہاں کی میسز کو پریچ کریں جو حق پہ بیسڈ ہو, جو خیر پہ بیسڈ ہو, جو نیچرل انسٹنکٹ ہے اس پہ بیسڈ ہو, اور وہ خیر دیتا ہو, تو وہ وار اکانومی کیوں ریز کرنا چاہیں گے؟ تو آپ ان کو خیر کا پیغام دیں کہ یار یہ میرا تیرا پیغام کی بات نہیں ہے, یہ مسلمان اور غیر مسلم کی نہیں ہے, یہ خالق کائنات کا دیا ہوا نظام ہے, اس کو تم بھی اپنے ہاں نافذ کرو گے, اور جس جس شعبے میں تم نے نافذ کیا, جس طرح اللہ رب العزت کہتے ہیں, تو تمہیں اس کی ریلیف ملی ہے. تو اگر پوری دنیا اس خیر کے نظام کو امپلیمنٹ کرے گی تو پوری دنیا میں اس کے نتائج خیر کے آئیں گے انشاءاللہ. آپ ایک کنٹرول سسٹم کی بات کر رہے ہیں کہ جس میں عوام بھی, میڈیا بھی, سوشل میڈیا بھی سارے, وہ ایک لطیفہ ہے نا کہ ایک بندہ میلے میں گیا, اس کی جوتی چوری ہو گئی. جی جی. اس نے کہا یہ سارا جو سسٹم تھا نا یہ میری جوتی چوری کرنے کے لیے بنایا گیا تھا, میلہ اس لیے سجایا گیا تھا. تو کیا آپ سارے نظام کی اس لیے بات کر رہے ہیں کہ سوشل میڈیا اور عوام یہ سارے کنٹرول ہو جائیں, یا کوئی اور مقصد ہے اس کے پیچھے؟ آپ مجھے یہ بتائیں اپنا احمد بھائی, آپ اپنے بچوں کو کنٹرول کرنا چاہیں گے کہ لوز چھوڑنا چاہیں گے؟ آف کورس کنٹرول کرنا چاہیں گے. کیوں؟ تاکہ وہ ایک لمٹس میں رہے نا, یہ تو نہیں نا کہ شتر بے مہار تو نہ ہو جائے. تو یہی آپ کے سوال کا جواب ہے کہ جو انسان بحیثیت کریشن ہے نا, اس کا کنٹرول کا نظام اللہ پاک نے اس مینول کی صورت میں دیا ہے, اور جب آپ نے اس نظام کو قائم رکھنا ہے تو آپ نے اس کو کنٹرول میں رکھنا ہے. یہی تو فرق ہے جانور اور انسانوں میں, کہ انسان کنٹرول میں رہتا ہے, اس نے اپنے انسٹنکٹس کو ایگزیکیوٹ کرنے کے لیے جو اس کے دل میں آئے وہ اس نے نہیں کرنا, ٹھیک ہے نا. اس نے اپنی بھوک مٹانے کے لیے دوسرے کو قتل کر کے اس کا خون نہیں پی لینا. اس نے اپنے سیکچول ڈیزائرز کی انگیجمنٹ کے لیے اس نے ہر ایرے غیرے نتھو خیرے کے ساتھ انگیج نہیں ہو جانا. اس کو دین نے, اللہ نے اور تمام دنیا کے نظاموں نے ایک سسٹم دیا. وہ کیوں دیا ہے؟ کیونکہ انسان اشرف المخلوقات ہے, وہ ایک سسٹم میں رہنے کے لیے کریٹ کیا گیا. اچھا, یہاں پہ ایک بڑی امپورٹنٹ چیز, اگر ہم اس بات کو مان لیں کہ ایسا پاسبل ہے, اس وقت ہمارے ملک میں جمہوریت ہے, چلے اصلی ہے یا نقلی ہے لیکن نام کی جمہوریت تو ہے نا, اس کو کیسے, جمہوریت کی کوشش ہے, چلیں مان لیتے کوشش ہے,
اس کو ہم صدارتی نظام میں کیسے کنورٹ کر سکتے ہیں؟ اور یہاں پہ میں چاہوں گا آپ صدارتی نظام کی کوئی مثال بھی دیں، جیسے امریکہ ہے کوئی بھی، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ والا نظام یہاں پہ ہونا چاہیے؟ وہ والا نظام ایگزیکٹلی تو دیکھیں ہر علاقے کے اپنے محرکات ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اسلامی نظام کے اپنے محرکات ہیں جو پورے عالم کے لیے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ ایک ہی ہیں۔ امریکن پریزیڈنشل سسٹم میں یا ایرانین سسٹم میں اس نے اس سسٹم کو جو اصلی نظام اللہ پاک نے تجویز کیا ہوا ہے اور جو ثابت ہے، جو پریکٹس سے ثابت ہے، اس کو انہوں نے اس میں سے کتنا کتنا لیا وہ ہمیں دیکھنا پڑے گا، اور ہم نے اس کا نفاذ اپنے ہاں کس طرح سے شروع کرنا ہے کہ اس کی ایکسیپٹیبلٹی ہمارے ہاں بھی ہو اور انٹرنیشنلی بھی ہو، اور اس میں سارے اپنے آپ کو پروٹیکٹڈ فیل کریں، جو مسلمز ہیں وہ بھی پروٹیکٹڈ فیل کریں، اور نان مسلمز ہیں اس کو جو حقوق اسلام دیتا ہے وہ بھی اپنے آپ کو پروٹیکٹڈ فیل کریں۔ تو ہم نے ایگزیکٹلی کسی کو ریپلیکیٹ نہیں کرنا، اور جو ہمارے ہاں جمہوری نظام ہے اس کی کنورژن کا سمپل سا طریقہ کار ہے کہ یہاں پہ ایک ریفرنڈم کروایا جائے، وہ بے شک سٹنگ گورنمنٹ کروائے، وہ انٹرم گورنمنٹ کروائے، وہ ہماری جوڈیشری کروا لے، یا وہ جو اس ملک کے ابھی ڈیسیژنز لے رہے ہیں وہ کسی نہ کسی طریقے سے کروانا چاہیں تو وہ ریفرنڈم کروا لیں، عوام سے رائے لے لیں کہ وہ کیا اسلامی نظام کے تحت جینا چاہتے ہیں، زندگی بسر کرنا چاہتے ہیں، یا مغربی جمہوریت کے نظام کے تحت اپنی زندگی گزارنا چاہتے ہیں۔ تو اگر میسز یہاں پہ یہ ڈیسیژن لے لیں کہ ہم اللہ کے دیے ہوئے نظام کی تحت زندگی گزارنا چاہتے ہیں، تو اس کی فزیکل مینیفیسٹیشن یہ ہوگی کہ آپ ایک ایسی کونسل تجویز دیں گے، جو ہمارے ہاں یہ رول اس وقت نیشنل سیکورٹی کونسل دے رہی ہے، کہ وہ اس ملک میں پھر اس صدارتی نظام جو کہ اسلامی نظام سے قریب تر ہے یا کل کو کنورٹ ہو سکتا ہے انٹو اے پیور اسلامک نظام، اس کے خد و خال کو ڈیفائن کرے، اور اس کے تحت وہ اپر ہاؤس جس کو آپ سینٹ کہتے ہیں وہ بھی کریٹ کرے، اور پارلیمنٹ بھی کریٹ کرے، ان کے رولز ڈیفائن کرے، پریزیڈنٹ کے رولز ڈیفائن کرے، اور جس طرح سے اسلامی نظام میں ہوتا ہے کہ پریزیڈنٹ کو اپنے الیکٹڈ ممبران کے علاوہ ٹیکنوکریٹس کی سلیکشن کی اجازت ہوتی ہے ٹیکنیکل شعبوں کو چلانے کے لیے۔ یعنی اگر آپ نے ایک پیٹرولیم کی منسٹری چلانی ہے، آپ نے ایک کنسٹرکشن کی منسٹری چلانی ہے، آپ نے ایک لاء کی منسٹری چلانی ہے، تو اس کے لیے آپ کو اہل ٹیکنیکل بندہ چاہیے۔ بالکل اسلامی نظام میں یا صدارتی نظام میں اس کو یہ رائٹ ہوتا ہے پریزیڈنٹ کو کہ وہ ایون آؤٹ سائڈ دی پارلیمنٹ اور آؤٹ سائڈ دی سینٹ وہ سلیکشن کر سکتا ہے ان انڈیویجولز کی، وہ نظام چلانے کے لیے۔ پارلیمنٹ کا رول صرف ایڈمنسٹریٹو لاز کی کریشن ہوگا، اور سینٹ کا رول صدر کے اختیارات اور پارلیمنٹ کے اختیارات کا استعمال یا قانون سازی کے عمل کو جو ایڈمنسٹریٹو ریفارمز کے لیے ہے، تمام وہ امور جو اللہ کے دین میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے ثابت ہیں اور خلفائے راشدین کی صورت میں اس کی پریکٹیکل مینیفیسٹیشن دنیا نے دیکھی یا اجتہاد کی صورت میں دیکھی، وہ آپ منوعاً اسی طرح سے اللہ کا حکم سمجھتے ہوئے نافذ کریں گے۔ اس میں کسی کو وہ بدلنے کی اجازت نہیں ہے، وہ بھلے معیشت سے ریلیٹڈ ہو یا وہ قانون سے ریلیٹڈ ہو۔ اور پھر ان قوانین کی جو اللہ پاک کا حکم ہے ان کی امپلیمنٹیشن جس طرح سے اللہ پاک کے حکم کے تحت پریکٹس ہوتی ہے، یہ وہ اسی طرح سے ہوگی۔ وہ امیر اور غریب کے لیے فرق نہیں ہوگی، وہ آرمی نان آرمی کے لیے فرق نہیں ہوگی، وہ بیوروکریٹ اور نان بیوروکریٹ کے لیے فرق نہیں ہوگی، وہ جوڈیشری اور نان جوڈیشری کے لیے فرق نہیں ہوگی، وہ تمام انسانوں کے لیے ایک جیسی ہوگی۔ جو تفریق اور اجازت اور اس میں ریلیف دی گئی ہے وہ جس طرح سے دی گئی ہے وہ اس طرح سے اس انڈیویجول کو اویلیبل ہوگی۔ تو یہ ایک بیسک فرق ہے آپ بات کر رہے ہیں، اور بھی لوگ کر رہے ہیں، میں آج کل دیکھ رہا ہوں اس حوالے سے۔ تو کیا بالکل مایوس ہیں آپ موجودہ نظام سے؟ بس یہ ایک ہی سلوشن رہ گیا اب ہمارے پاس۔ جی موجودہ نظام سے آپ ہوپ میں کدھر ہیں پہلے تو یہ بتائیں۔ ہوپ میں تو کوئی بھی نہیں ہے۔ میری گال چھڑ دو۔ جی جی، اگر آپ امید سے ہیں تو بتا دیں کہ موجودہ نظام میں آپ کو کوئی امید کی رمق نظر آ رہی ہے۔ نہیں، میں تو ویسے بھی مرد ہوں تو میں کیسے امید سے ہوں گا۔ بس وہ یہاں اس وقت سارے جو ہیں نا کسی بھی قسم کی امید سے نہیں ہیں، وہ مرد ہیں یا نہ مرد ہیں یا خواتین ہیں، جو ہمارے اس نظام نے ہمیں پچھلے 5 7 8 10 سالوں میں یا اس سے پچھلے 75 سالوں میں جو ڈلیور کیا ہے، تو اٹس اے ٹوٹل فیلئر اینڈ اے ریپیٹڈ فیلئر۔ تو ہمیں اس سے نکل کے بھی، اور اس کی تشبیہ ہمیں اس ڈکٹیرین یعنی ڈکٹیٹرشپ کے تحت جو صدارتی نظام کھڑے کیے گئے ان سے نہیں کرنی چاہیے۔ ہم ایک اسلامی نظام کی گفتگو کر رہے ہیں، ایک اسلامی صدارتی نظام کی گفتگو کر رہے ہیں جس کی بنیاد بھی دین ہوگی اور اس کا نفاذ بھی دین کے حکم کے تحت ہوگا۔
تو اس سے جب آپ وہ اسٹیٹ اچیو کر لیں گے تو اس کے ثمرات اللہ پاک کے حکم سے انشاءاللہ ملیں گے اور نظر آئیں گے، اور ملتے آئے ہیں ہسٹری میں. ایک ایسا نظام ممکن نہیں تھا کہ وہ 1924 تک قائم رہتا اگر وہ ریلیف نہ دے رہا ہوتا. ہماری ویسے جو غیر جمہوری سیاسی جماعتیں ہیں وہ تھکتی نہیں ہیں جمہوریت کی بات کرتے کرتے، اور ایک طرف وہ جمہوریت کی بات کرتے ہیں لیکن ایک طرف ہم دیکھ لیں کوئی بھی پارٹی ہے کوئی بھی ہے تو ان کے اپنے ہی بچے آگے آ رہے ہیں، اور تو ان کا کوئی لیڈر نہیں ان کو مل رہا. بالکل ایسے ہی ہے جی، اور یہی ڈپریشن ہے اس قوم کو. ان پارٹیز میں بھی آپ ان انڈیویجولز کو اگر آپ علیحدہ علیحدہ ملیں اور کانفیڈینشیلٹی کمپرومائز نہ ہو تو وہ سب شکوہ کرتے ہیں. سب شکوہ میرے کرتے ساتھ ہیں، بھی ہوا کئی دفعہ، اور مطلب پارلیمنٹ کے لوگ ہیں اور آف دا ریکارڈ بات کرتے ہیں کہ یار یہ کیا ہمارے اندر کچھ نہیں ہے، ان کے بچے ہی آگے آئے جا رہے ہیں. ایسے تو یہ جی اس کا بہت بڑی دلیل ہے نا اس نظام کی، اور اس نظام میں جو استحقاق جو ہے سرٹن فیملیز کو دے دیا گیا ہے، اور اس کے پھر نتائج آپ بھگت رہے ہیں کہ وہ ڈیزرو کرتے ہیں یا نہیں کرتے. اور وہ پارٹی لیول پہ بھی یہ جو ڈیموکریٹک ویلیوز وہ سمجھتے ہیں کہ ہونی چاہیے وہ ان کی پارٹیز میں بھی ایگزسٹ نہیں کرتی. وہ پھر جب وہاں ایگزسٹ نہیں کرتی تو وہ سوسائٹی میں بھی آپ اس کے افیکٹ دیکھتے ہیں، وہ ہر جگہ پھر وہ اسی طرح نافذ ہوتی ہیں. اگرچہ آپ پہلے بات کر چکے لیکن میں پھر کرنا چاہ رہا ہوں. میں آپ کی بات سے سمجھ گیا کہ آپ کے مطلب یہی ہے کہ آپ ڈکیتی کر کے غریبوں کی مدد نہیں کر سکتے. جی آپ نے بات کی نا کہ جنرل ضیاء کی ہم نے بات کی، لیکن پھر بھی ہمارے ملک میں 30 سال رہا ہے صدارتی نظام. جنرل ایوب کا دیکھ لیں، ضیاء الحق اور مشرف کا ملا کے، تو آپ پھر اس کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں کہ کسی حد تک وہ ٹھیک تھا. میں ڈیفینڈ نہیں کر رہا جی، میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ جس وقت سنگل یونٹ کمانڈ آئی، دیکھیں ایک گھر میں بھی ایک سربراہ اگر اچھا ڈیسیژن لے رہا ہے اور برا ڈیسیژن لے رہا ہے تو اس کا رزلٹ آئے گا نا. اچھے ڈیسیژن کا اچھا رزلٹ آئے گا، برے ڈیسیژن کا برا رزلٹ آئے گا. تو اگر وہ سربراہ اس گھر میں اچھا تھا یا ہے تو اس کا ڈیسیژن لیا وہ اچھے کا اچھا افیکٹ آئے گا، اگر وہ برا ہے تو اس کا ڈیسیژن برا آئے گا. تو ان نظاموں میں جو آپ جس کی مثال دے رہے ہیں 30 سال سنگل یونٹ کمانڈ کم از کم رہی، ٹھیک ہے. پھر اس انڈیویجول پہ ڈپینڈ کیا کہ اس نے جو آگے حکم صادر فرمایا اس کا رزلٹ اچھا آیا یا برا آیا، وہ اس انڈیویجول کی کیپیسٹی اور اس کی ذاتی حیت پہ ڈپینڈ کرتا تھا. لیکن وہ سسٹین کیوں نہیں کیا؟ اگر وہ اتنا ہی اچھا تھا تو سسٹین کیوں نہیں کیا؟ کیونکہ وہ اسلامی خد و خال پہ نہیں تھا، وہ پبلک کی مرضی سے نہیں آیا تھا، اس کے پبلک میں روٹس نہیں تھے. تو اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے آپ ایک تنا بغیر جڑوں کے لا کے آپ زمین میں گاڑ دیں تو وہ ڈرائی ہو جائے گا. تو وہ اس لیے ڈرائی ہو کے الٹیمیٹلی ڈیلیور نہیں کر پائے. تو جس وقت آپ اسلامی خد و خال پہ ایک نظام کھڑا کریں گے اور اس کی بنیاد اور کرائٹیریا اور اس کی ججمنٹ کا کرائٹیریا، یعنی ایک صدر پرفارم نہیں کر رہا، ایک سسٹم پرفارم نہیں کر رہا، ایک سسٹم میں سرٹن انڈیویجول پرفارم نہیں کر رہا، تو اس کے چیک اینڈ بیلنس کا نظام بھی تو آپ ادھر سے لیں گے نا. پھر وہ متقی پرہیزگار ہے تھا کہ نہیں تھا، وہ کرائٹیریا بھی تو آپ ادھر سے لیں گے نا. جب آپ ان کرائٹیریاز پہ اترتے ہوئے آپ وہ امپلیمنٹیشن اصولوں کی کرتے جائیں گے تو اللہ پاک کا حکم ہے اور اللہ پاک کی گارنٹی ہے کہ تمہیں ریلیف ملے گی. تو یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ اس کا حکم مانیں، آپ اس کا اذن مانیں، آپ اس پہ توکل کریں اور وہ آپ کا موڈا لگ لینے دیں. یہ ہو نہیں سکتا اور یہ ہوا بھی نہیں کبھی ہسٹری میں. ساتھ بھی ہماری آج کی بڑی مزیدار ڈسکشن رہی، مجھے خود بہت کچھ سیکھنے کو ملا، ہمارے نوجوان نسل کو بھی سیکھنے کو ملے گا. اگر اس ساری صورتحال کو ہم موجودہ صورتحال سے ریلیٹ کریں، جو ہم نے باتیں کی ہیں اور جو موجودہ صورتحال ہے، نوجوان خالی ڈپریشن میں نہیں ہے، غصے میں بھی ہے، اس کو کیسے کام ڈاؤن کریں؟ کیا سسٹم ہو سکتا ہے نوجوانوں کے لیے؟ آپ کا کیا میسج ہے اور آپ کو کیا لگتا ہے جو باتیں ہم کر رہے ہیں کیا یہ امپلیمنٹ ہو پائیں گی؟ دیکھیں احمد بھائی، اس پہ نا کھل کے گفتگو تھوڑی سی کرنی پڑے گی، اور چونکہ ہم نے بہت ساری گفتگو کر لی ہے تو اس کو کرنٹ حالات سے آپ ریلیٹ نہیں کر پڑیں گے یا کر سکیں گے تو اس ساری گفتگو کا حاصل کوئی نہیں ہے، یا یہ سوسائٹی میں گفتگو جڑ نہیں پکڑ پائے گی. اس وقت جو صورتحال ہے جی سوسائٹی میں، عمران خان صاحب اس وقت قید و بند کی صحبتیں برداشت کر رہے ہیں، اور دو جماعتوں نے یا چند جماعتوں نے مل کے ایک پولیٹیکل سٹرکچر کھڑا کیا ہے. الیکشن کی اوتھینٹسٹی پہ کویشچن مارک ہے، اس کا ذمہ دار کون ہے. یہ ایک گفتگو ہے جو اس ملک میں بڑے زور و شور سے کی جا رہی ہے، اور ہمارے اداروں کو لوگ الزام مختلف قسم کے دے رہے ہیں، ٹھیک ہے. اور خان صاحب کا ایک نیریٹو ایسا بلڈ ہوا یوتھ میں جو پاپولر ہے، اس کو آپ ڈینائی نہیں کر سکتے. دیکھیں ہمیں
اس کو اس پیرائے میں دیکھنا پڑے گا. یہ ایک بہت سیریس سچویشن ہے. یعنی آپ کے ملک کی یوتھ جو ہے اس کو پرووک کیا جا رہا ہے یا وہ پرووک ہو رہے ہیں, یا جو عوام ہے وہ پرووک ہو رہے ہیں آپ کے گارڈینز کے اگینسٹ. یعنی جو آپ کا دفاع کا نظام ہے, جیسے ہمارے جسم پہ یہ سکن جو ہے یہ دفاع کا پہلا نظام ہے. اگر آپ سکن کو ہی آگ لگا دیں گے تو آپ کو پتہ جب ایک فرد کو آگ لگ جاتی ہے یا ایک انڈیویجول کو یا ایک انسان کو, اس کے جسم کی جو پہلی پروٹیکشن کی لیئر ہے جو جرمز کے اگینسٹ فائٹ کرتی ہے, اس کو جب آگ لگ جاتی ہے تو وہ جسم کتنے دن سروائیو کر پاتا ہے. اس کی کئی ایگزامپلز میڈیکل ہسٹری میں. تو ہمیں اپنی قوم کو ایسے دیکھنا پڑے گا کہ اس وقت ہم نہ چاہتے ہوئے اس پروسیس میں انٹر ہو گئے ہیں جس وقت ہم اپنے پروٹیکشن کا پہلا میکینزم جلانے لگے ہوئے, اور جس وقت یہ جسم جل جائے گا تو وہ بچ پائے گا کہ نہیں پائے گا, اس کا سوال وہ ہے جس کا جواب یہ ساری قوم نے دینا. تو پہلی تو بات یہ ہے کہ وہ فرسٹریشن جو آپ کے ہاں ڈیولپ ہوئی ہے اس کے ذمہ دار ادارے نہیں ہیں, اس کے ذمہ دار پوری قوم من حیث القوم ہے, جس کو جب جہاں جہاں موقع ملا اور اس نے رول نہیں پلے کیا اپنی قوم کی ڈائریکشن ایز اے قوم بنانے کا, وہ تمام ذمہ دار ہے. اس میں بھی ہوں, آپ بھی ہوں, اور اس ملک کا ہر فرد شامل ہے. وہ یونیفارم میں ہے, وہ یونیفارم کے بغیر ہے, وہ جج کے منصب پہ فائز ہے, یا وہ وکیل کے منصب پہ فائز ہے, یا وہ ڈاکٹر ہے, یا وہ بزنس مین ہے. آپ کسی ایک ادارے کو یا کسی حکمران کو اس کا موروث الزام نہیں ٹھہرا سکتے, چونکہ یہ آپ کی ہی ریفلیکشن ہے. جو آپ پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ تم پہ تمہارا کردار حکومت کرے گا, تو یہ ہمارا کردار ہے جس نے ہم پہ حکومت کی کسی بھی انداز میں, وہ یونیفارم میں ہے یا وہ یونیفارم کے بغیر ہے, وہ ہمارا حصہ ہے. تو پہلی تو بات یہ کہ اس گفتگو کے نتیجے میں جو اس ملک میں ہو رہی ہے اور انتشار کے نتیجے میں جو اس ملک میں پھیلا ہوا ہے, اگر ہم اپنا ڈیفنس کا پہلا میکینزم ہی جلا لیں گے تو ہم سروائیو نہیں کریں گے. تو لہٰذا اس سے سب سے پہلے بچنے کی ضرورت ہے کہ ہم ایز اے قوم کوئی ایسا کام نہ کر پائیں جس کا اینڈ رزلٹ یہ نکلے کہ پھر ہم سروائیو نہ کر پائیں. خان صاحب کا جو نیریٹو پبلک میں پاپولر ہوا, وہ لوگ یو این کی ایک تقریر کو کوٹ کرتے ہیں, اور پھر جو اللہ سے ریلیٹڈ گفتگو انہوں نے کی وہ اس قوم میں پاپولر ہوئی, اور قوم کا اسلامک سینٹیمنٹ جو ہے وہ یوٹیلائز ہوا, اللہ سے جو لگاؤ ہے وہ یوٹیلائز ہوا. اور یہ گفتگو اتنی اوپنلی پہلے کسی اور حکمران نے نہیں کی, تو اس لیے ایک زیادہ محبت جو ہے وہ خان صاحب کے لیے لوگوں کے دلوں میں جاگی. بات یہ کہ خان صاحب نے وہ گفتگو کی, یا ہم پہ ایز مسلمان یہ فرض ہے, یا ہمارے اداروں پہ ایز مسلمان یہ فرض ہے. اصل گفتگو جس کی اس ملک میں ضرورت ہے وہ اللہ کے دین سے نسبت رکھتا ہوا نظام نافذ کرنے کی گفتگو ہے. وہ خان صاحب کریں, وہ میاں صاحب کریں, وہ زرداری صاحب کریں, وہ جنرل عاصم منیر صاحب کریں, وہ فرض سب پہ ہے. اور جس کانسٹیٹیوشن کا ہم اس ملک میں کوٹ کرتے ہیں, اگر وہ شرعی پرنسپلز کے تحت ڈیفائنڈ کانسٹیٹیوشن ہے تو اس کانسٹیٹیوشن کا افیکٹ اور نفاذ اور اس کی تاثیر فرق ہوگی. اگر مثلا میں ایک آپ کو اگزامپل دیتا ہوں کہ کانسٹیٹیوشن میں جو میں نے پڑھا ہے لکھا ہوا ہے, اسلام کے لیے قرآن اینڈ سنہ ول بی دی سپریم لا آف دی کنٹری. ٹھیک ہو گیا جی. میں نے اپنے بزرگوں سے یہ سیکھا کہ قرآن اینڈ سنہ ول بی دی سپریم لا آف دی کنٹری کا مطلب یہ ہے کہ ایک انفیریئر لا کی بھی گنجائش ہے. سپریم یہ ہوگا, سپریم یہ ہوگا, ٹھیک ہے, نیچے باقی سارا کچھ بھی ہوئے گا, سپریم ہے ہوئے گا, یہ ہو نہیں سکتا. ٹھیک ہے, ایک ہی ہوگا. مولانا اکرم عوان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ قرآن اینڈ سنہ شیل بی دی اونلی لا آف دا کنٹری. ٹھیک ہے, یہ تفریق ہے نا. یہ ہمارے بزرگوں سے جنہوں نے کانسٹیٹیوشن ڈیولپ کیا, انہوں نے ایک مینوفیکچرنگ ڈیفیکٹ اس میں رکھا ہوا ہے جو ہمیں ایز اے قوم ریموو کرنے کی ضرورت ہے. لیکن جب آپ قرآن اور سنہ کو کرائٹیریا بنا دیں گے, دی اونلی لا, دی اونلی کرائٹیریا, اس پہ پھر آپ جب جج کرنے لگ پڑیں گے تو خان صاحب کی غلطیاں بھی قوم کو نظر آئیں گی, اور ہمارے اداروں میں اور یونیفارم میں بیٹھے لوگوں کی غلطیاں بھی قوم کو نظر آئیں گی, اور ان کو خود کو بھی نظر آئیں گی, اور ایک معیار طے ہو جائے گا کہ اس کرائٹیریا کو فالو کرنا ہے. جذبے کو اور اپنی عقل و شعور کو فالو نہیں کرنا, اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کو فالو کرنا ہے. تو تب جن جرنیلوں پہ آپ انگلیاں اٹھا رہے ہیں وہ بھی
اللہ پاک کی حکومت کو تسلیم کرتے ہوئے, اللہ پاک کے اذن کو تسلیم کرتے ہوئے وہ بھی فال ان لائن ہو جائیں گے. اور خان صاحب جیسے افراد اور میاں صاحب جیسے افراد اور زرداری صاحب جیسے افراد جب وہ اس کرائٹیریے کو فالو کریں گے تو وہ بھی اپنے ایمبٹ سے اپنی سیدھی لائن سے اتر نہیں سکیں گے. نہیں تو اگر حضرت عمر فاروق رضی تعالیٰ عنہ کو ایک بدو اٹھ کے کہہ سکتا ہے کہ تمہارے پاس ایک چادر ایکسٹرا کیسے آ گئی, کپڑا کہاں سے تو وہ سوال جنرل حافظ عاصم منیر صاحب سے بھی ہو سکتا ہے, وہ سوال عمران خان صاحب سے بھی ہو سکتا ہے, وہ سوال زرداری صاحب سے بھی ہو سکتا ہے, وہ سوال میاں صاحب سے بھی ہو سکتا ہے, میرے آپ سے بھی ہو سکتا ہے. تو یہ اختیار اور یہ بہادری اللہ کا دین دیتا ہے افراد کو جب آپ نافذ کریں, اور اگلا اپنی عقیدت اور اپنا فرض سمجھتے ہوئے اس کو فالو کرتا ہے, کسی کے ڈر اور خوف سے نہیں کرتا. تو قوم کو اس کریکشن کی ضرورت ہے کہ من حیث القوم اپنا کرائٹیریا اللہ اور اللہ کے رسول کو کے نظام کو بنانے کی ضرورت ہے. اسی کی بنیاد پہ 1947 میں سارے متحد ہوئے تھے اور یہ ملک بنا تھا. اب بھی آپ سب کو اتحاد کی اور متحد ہونے کی ضرورت ہے, اور وہ اللہ کے دین کے علاوہ آپ کسی اور چیز پہ متفق ہو نہیں پائیں گے, ممکن ہی نہیں. بالکل بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. آپ پٹھان ہیں, آپ پنجابی ہیں, آپ سندھی ہیں, آپ بلوچی ہیں, آپ اسلام ایرانی پہ ہیں, آپ قرآن سعودی سنت پہ ہیں, اکٹھے ہو سکتے ہیں. اللہ اور اللہ کا دین. بے شک. نہیں تو سعودی کا کرائٹیریا اور ہوگا, ایرانی کا کرائٹیریا اور ہوگا, پنجابی کا کرائٹیریا اور ہوگا, بلوچی کا کرائٹیریا اور ہوگا, افغانی کا کرائٹیریا اور ہوگا. تمام کی کریکشن کیسے ممکن ہے؟ وہ جس خالق کائنات نے کائنات بنائی وہ بتائے گا یہ حق ہے, اس حق کو سب نے فالو کرنا ہے, اور اسی میں ہماری اصلاح اور اسی میں ریوائول ہے, اور یہی کرنے کی ضرورت ہے. کیا یہ ہو جائے گا؟ یہ ہوگا جی, یہ ہوتا ہے. میں نے آپ کو عرض کیا کہ 1924 تک ہوا. ٹھیک ہے. اللہ پاک کے حکم سے اس کے ہونے کا وقت آ گیا. ٹھیک ہے. واللہ خیر الماکرین کے پلان کے تحت جو اس وقت اس ملک میں ہو رہا ہے, میرے سے آپ لکھوا لیں گے, اللہ پاک اس دین کے نفاذ کے ریوائول کی بنیاد بنا رہا ہے انشاءاللہ, اور آپ آنے والے دنوں میں دیکھیں گے.